کہ جب وہ ایسی مس اسٹیٹمنٹ ہو رہی ہے یا نان کمپلائنس ہو رہی ہے تو پھر وہ کیا کرے گا. نمبر 1 آئیڈینٹیفائی ویکنیسز ان کنٹرولز. ظاہر کنٹرول کی جو ویکنیس ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر کے بتائے گا مینجمنٹ کو. رپورٹ دی اسپیسیفک ویکنیسز ان دا کنٹرولز. اور رپورٹ بھی کرنی ہے, بتانی مینجمنٹ کو بتائیں گے, اور آگے جو ہم نے رپورٹ جہاں بنا کے بتانی ہے اپنی مینجمنٹ اپنی آڈٹ مینجمنٹ کو ان کو بھی بتائیں گے. کنسیڈر دی امپلیکیشنز آن دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. اب اس کو یہ بھی دیکھنا ہوگا آڈیٹر کو ان کنٹرولز کی نان کمپلائنس کی وجہ سے کیا کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پہ, یعنی کہاں کہاں پہ کیا گڑبڑ ہو سکتی تھی, کیونکہ وہ بڑے آپ کے سامنے ہوں گے جو آپ نے کنٹرولز بنائے ہوئے ہیں, وہ کنٹرول آپ کے سامنے ہوگا جس کی ڈیویشن ہوئی ہے, اس کی بیسس پہ آپ اپنی امپلیکیشن کیلکولیٹ کر کے اور اس کو لکھ کے بتائیں گے. اور آخری بات کہ ریکنسیڈر دی ایکسٹینٹ آف ریلائنس آن دی کنٹرولز اینڈ دیئر فور دی سائز آف سیمپل نیڈیڈ فار ڈائریکٹ ٹیسٹنگ آف ٹرانزیکشنز, جس کو ہم سبسٹینٹیو ٹیسٹنگ کہتے ہیں, اس کو ریکنسیڈر کرنا پڑے گا. پہلے جو ہم کر کے آئے تھے ارادہ کہ وہ اتنا کریں گے, اب ہمیں زیادہ کرنا پڑے گا, انکریز کرنا پڑے گا, یعنی تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ زیادہ گڑبڑ تو نہیں کہیں پہ ہوگی. اس کے بعد یہاں تک تو ہماری جو بات تھی وہ ہم نے کمپلائنس ٹیسٹنگ کے حوالے سے پڑھی کہ کمپلائنس ٹیسٹنگ کیا ہوتی ہے, اگر اس میں کوئی ڈیویشن ہوتی ہیں تو ہم نے کیا کرنی ہے, اور کمپلائنس ٹیسٹنگ میں عام طور پر سیمپل کی جو رینج ہے وہ کیا ہوتی ہے, اور اگر کوئی ہمیں انٹرنل کنٹرول کی کوئی ڈیویشن ملتی ہے تو ہم نے آڈیٹر نے کیا کرنا ہے, 4 باتیں جو ہم نے ابھی پڑھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سبسٹینٹیو ٹیسٹنگ ہوتی ہے تو یہ کیا ہوتی ہے. چونکہ سبسٹینٹیو ٹیسٹنگ کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ از ریکوائرڈ ٹو ڈیٹرمن ہاؤ مچ ایشورنس کین بی پلیسڈ آن فائنینشیل ایزرشنز. یہ ہماری یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ سبسٹینٹیو ٹیسٹنگ اس لیے کی جاتی ہے نا کہ جو ہم نے 5 ایزرشنز کی تھی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے بارے میں, جس کو ہم نے کہا تھا کہ ایگزسٹنس, کمپلیٹنس, میجرمنٹ, ریگولیرٹی اور پریزنٹیشن, یہ 5 ہماری جو ایزرشنز تھی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے بارے میں, ان کے بارے میں کہ وہ اس کے اوپر کتنی ایشورنس ہمیں مل سکتی ہے, ان کے بارے میں ساری فائنینشیل, اس کے لیے ہم سبسٹینٹیو ٹیسٹنگ کرتے ہیں. اور سبسٹینٹیو ٹیسٹنگ جو ہے بیسیکلی یہ اماؤنٹ کو یعنی ڈیٹرمن کرنا ہوتا ہے. جو اماؤنٹ ہے جو واچر میں یا چیک کے ذریعے سے جو پیمنٹ کی گئی ہے وہ پیمنٹ کتنی ٹھیک ہے یا اس میں کتنی ایرر ہے, یہ یعنی سبسٹینشیل ایرر اماؤنٹ میں کتنی ہے, اس کو ہم سبسٹینٹیو ٹیسٹنگ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو پھر ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ یہ ہم کتنی جو اپنی فائنینشیل ایزرشن تھی ہماری اس کے اوپر کتنی ایشورنس ایز آڈیٹر جو ہے وہ اس کے اوپر پلیس کر سکتے ہیں. Some testing is by analysis and other procedures, but most assurance is provided through detailed testing of sampled transactions. ہم نے جب آڈٹ رسک کے بارے میں ایک بات پڑھی تھی, آڈٹ رسک ماڈل جب پڑھا تھا تو اس ماڈل میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جو آڈٹ رسک ہے یہ 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے. ایک کو ہم نے کہا تھا کہ انہیرنٹ رسک ہے, دوسرے کو ہم نے کہا تھا کہ یہ کنٹرول رسک ہے, اور تیسرا جو حصہ تھا جو آڈیٹر سے ریلیٹ کرتا تھا اس کو ہم نے کہا تھا یہ ڈیٹیکشن رسک ہے. ڈیٹیکشن رسک کے ہم نے 2 حصے بنائے تھے, ہمیں پتا ہے کہ 2 حصے ہیں. ایک کو ہم نے کہا تھا OSPR, ادر سبسٹینٹیو پروسیجرز رسک, OSPR تھا. دوسرا تھا STDR رسک. STDR کا کیا مطلب تھا کہ سبسٹینٹیو ٹیسٹ آف ڈیٹیلز رسک. پہلی جو بات یہاں پہ لکھی ہے ٹیسٹنگ از بائی انالیسس اینڈ ادر پروسیجرز, جو ہم نے جب ہم پلاننگ کر رہے تھے اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا ہم نے انالیسس کیا تھا, تو یا ادر پروسیجر ہم نے جو انالیٹیکل پروسیجرز وہاں پہ پرفارم کیے تھے, ان کے ریزلٹ کے طور پر ہمارے سامنے کچھ چیزیں آئی تھیں جو اماؤنٹ سے ریلیٹڈ, بیلنس سے اور جو فگرز کے ساتھ ریلیٹ کرتی تھی. جیسے ہمیں پتہ چلا تھا کہ کوئی چیز کتنی اب نارمل ہے یا اس کی کیا اسٹیٹس ہے یا کیا پرسنٹیجز ہیں, یہ ہم نے وہاں پہ دیکھی تھی. لیکن اس کے بعد جو بڑا امپورٹنٹ ہمارا ایک ایشو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں, یہ وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے, ہم نے اس کے انالیسس تو پرفارم کر لیے, لیکن ساتھ ساتھ ہم ڈیٹیل ٹیسٹنگ بھی کرنا چاہتے ہیں. تو ڈیٹیل ٹیسٹنگ کے لیے جو پروسیجر اختیار کیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سبسٹینٹیو ٹیسٹنگ. اور یہ جو سبسٹینٹیو ٹیسٹنگ ہے یہ ٹرانزیکشن کو دیکھا جاتا ہے فزیکلی کہ اس ٹرانزیکشن میں جو پیمنٹس ہوئی ہیں وہ کیا تھی, یعنی جب اس کا انوائس بنی تو اس میں کیا پیمنٹ لکھی ہوئی تھی, اس کی جب سینکشن بنی تو اس میں کیا اماؤنٹ لکھی ہوئی تھی, اس کا جب کوڈیفیکیشن پروفارما بنا تو اس میں کیا اماؤنٹ لکھی ہوئی تھی, جب اس کا اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر جب اس کی اپروول ہوئی اس کی وہ کیا تھی, اور آخر میں جب اس کا چیک بنا تو اس میں کیا اماؤنٹ لکھی ہوئی تھی. یعنی ہم یہ سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو اماؤنٹ ہے
उसकी उसमें कहीं गड़बड़ तो नहीं है, वो उसको हम डिटेल टेस्टिंग ऑफ सैंपल ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। और इन सब्सटेंटिव टेस्टिंग का चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्च होता है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है सारी सर्टिफिकेशन के दौरान, क्योंकि हम फिजिकली देख रहे होते हैं, तो वहां पे हमने दोनों चीजों को मद्देनजर रखा, यानी जो एनालिसिस परफॉर्म किए थे वो हमारे सामने होते हैं, और फिर जब हम डिटेल टेस्टिंग करते हैं तो उसकी चीजों को भी हम देख रहे होते हैं कि यहाँ पे फिजिकली जो ट्रांजेक्शन आई हमारे सामने वो क्या है। ज़ाहिर एक सैंपल होगा, हम उसको अपने जो कंप्लायंस टेस्टिंग के बेसिस पे वो सैंपल हमने लिया होगा। उसके बाद क्या होगा, सब्सटेंटिव एनालिसिस जब हम कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने ये पता तो देखा था कि सब्सटेंटिव एनालिसिस इज द मींस ऑफ डिसाइडिंग वेदर फाइनेंशियल डेटा अपीयर्स रीजनेबल एंड एक्सेप्टेबल एंड देयरफॉर मे अलाउ द ऑडिटर टू कंडक्ट लेस डिटेल टेस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। डेटा से जब हमने एनालिसिस किया तो उससे हमें कुछ ना कुछ पता चलता है कि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्थ कैसी है, कहाँ पे क्या नॉर्मल चीजें हैं, क्या नहीं है, तो उसकी बेसिस पे वो फिर और चूंकि वो डिसाइड करता है ऑडिटर कि मुझे अपनी डिटेल टेस्टिंग कितनी करनी है, यानी सब्सटेंटिव टेस्टिंग कितनी करनी है। द एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन सब्सटेंटिव एनालिसिस प्रोसीजर्स डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये कितना वो सब्सटेंटिव एनालिसिस के ऊपर कितना वो अपना रिलायंस कर सकता है ऑडिटर, तो ये चार बातें जहन में रखनी चाहिए। नंबर वन, materiality of items involved in relation to the financial statement, financial information taken as a whole। उसमें वो जो भी हमारी मटीरियलिटी है वो क्या है, वो क्या, उसको हमने ख्याल रखना होता है। if the amount is high, the auditor does not rely on analytical procedures alone in forming an opinion। तो जब भी होगा सिर्फ यानी एनालिटिकल प्रोसीजर पे तो हम सारा कुछ डिपेंड नहीं करेंगे, लेकिन फाइनेंशियल जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं उनसे हमें कुछ ना कुछ तो पता चलता है, तो हम देखेंगे कि क्या हमारे सामने उसकी सूरत हाल आती है। इसी तरह अदर ऑडिट प्रोसीजर रिलेटेड टू द सेम ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स, एक ऑब्जेक्टिव के लिए हो सकता है कुछ और भी हमने प्रोसीजर रखे हों, उन सबको देखना होगा तो उसमें क्या क्या इफेक्ट पड़ता है उस ऑब्जेक्टिव के। द लाइकली लेवल ऑफ प्रिसीजन एंड रिलायबिलिटी दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनालिसिस, तो उस एनालिसिस से जो हमने सब्सटेंटिव टेस्ट एनालिसिस किया है उसमें से हम कितनी हमारी उसके ऊपर प्रोसीजर या कितना रिलायबल हम उसको समझते हैं कि वो कहते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल इफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रोड इज थ्रू यूनिफॉर्म टेरेन, a unit cost per kilometer can be applied to provide a reasonable estimate of expected cost. However, such an analysis would not likely provide a reliable figure if the road is constructed through variable terrain of mountains and plains। जो ये एग्जाम्पल बताई जा रही है ना, ये नहीं, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने चूंकि रोड देखे हुए हैं, आप माशाल्लाह हर इलाके में घूमे, आपने देखा हुआ है, तो आपको दो तीन चीजें नजर आती है रोड जब बनता है। नंबर वन ये कि बहुत ही प्लेन जगह है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी कुछ चीजें आसान है, यानी वहां पे रोड बनाना आसान होता है और वहां पे कम एक्सपेंडिचर आता है। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे आ जाए कोई नॉर्मल किस्म की पहाड़ी है तो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा हर फुट के ऊपर या हर गज के ऊपर, और देखना पड़ेगा कि क्या सूरत हाल बनती है। इसी तरह अगर कुछ चट्टाने आ जाए रास्ते में, बहुत सख्त किस्म की चट्टाने हैं, तो वहां आप समझते हैं एज एन ऑडिटर भी आपको ये बात समझ होनी चाहिए कि वो जो टेरेन होगा जहाँ पे सख्त किस्म की पहाड़ी आ गई है, चट्टान आ गई है, तो वहां पे एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। तो अगर वो किलोमीटर ज्यादा है तो उसके मुकाबले में जो प्लेन एरिया में कोई 1 किलोमीटर की कैलकुलेशन है, वो जो पहाड़ी में जहाँ पे चट्टाने आ गई हैं उसकी कैलकुलेटर पर किलोमीटर की कैलकुलेशन में फर्क होगा। तो लिहाजा एक फिगर को दूसरे के ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता। अब ये प्रिसीजन होगी हमारी, हमने देखा होगा कि कितने किलोमीटर जो है वो प्लेन है और कितने किलोमीटर की जो वो पर किलोमीटर के हिसाब से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, और दूसरी जो जहाँ पे पहाड़ी है या मुश्किल है जहाँ पे बनाना या जहाँ पे ब्रिज बनना है, तो वहां पे और सूरत हाल होगी, उसको फिर देखना होगा कि कौन सी चीज कैसे बनती है। इसी तरह अब क्या होगा, ये सारी बेसिक रिजल्ट्स ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। अगर तो इंटरनल कंट्रोल हमने असेस किए कि वीक है, तो फिर हमें अपने जो डिटेल ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर ज्यादा हमें वो करना पड़ेगा, ताकि एनालिटिकल प्रोसीजर के रिजल्ट के तौर पर और जो डिटेल हमारी ट्रांजैक्शन है उनके हम सब्सटेंटिव टेस्ट हमें डिटेल सी करनी पड़ेगी। तो ये चार बातें ऐसी हैं कि जो सब्सटेंटिव एनालिसिस के रिजल्ट के तौर पर हमारे सामने आती हैं, जो फॉलोइंग फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी ये फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें हमें अपनी सब्सटेंटिव एनालिसिस को ज्यादा बेहतर करना होगा और सब्सटेंटिव टेस्टों को भी ज्यादा बेहतर करना होगा। टेस्ट ऑफ डिटेल्स क्या होगा, जब हम उनको हर ट्रांजैक्शन को देख रहे होंगे, तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स आर द एप्लीकेशन ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट टेक्निक्स। सॉरी,
یعنی ڈیٹیلس اگر ہم چیک کر رہے ہیں کسی بھی ٹرانزیکشن کی تو اس میں سے یہ ایسی جو نیچے جو 4 باتیں ہیں وہ دی گئی ہیں کیونکہ کوئی بھی اکاؤنٹ بیلنس بننا ہے جو ایک ٹرانزیکشن سے مل کر, تو ان 4 ٹیکنیکس میں سے کوئی ایک ٹیکنیک بھی یا ساری بھی کی جا سکتی ہیں, ساری بھی ہو سکتی ہیں. ریکمپیوٹیشن نمبر 1 یہ ہے, نمبر 2 کنفرمیشن, نمبر 3 انسپیکشن اینڈ نمبر 4 کٹ آف ٹیسٹ. یہ 4 باتیں ہیں جو ایک آڈیٹر پھر جب اگر دیکھتا ہے کہ وہ کنٹرول صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے اور اس میں ایک سے زیادہ یا 2 سے زیادہ ایسے کنٹرولز ہیں جو افیکٹولی کام نہیں کر رہے, تو پھر یہ وہ آڈیٹر جو ہے سبسٹنٹیو ٹیسٹنگ کے لیے جو کام کرے گا وہ 4 کام کر سکتا ہے. وہ کیسے ہوں گے, وہ کیا ہوں گے؟ ریکمپیوٹیشن کیا ہوتی ہے؟ It provides strong evidence of the arithmetical accuracy of the tested operations. It cannot, however, by itself provide evidence as to the existence, completeness, accuracy, or authorization of components of the computation, and should therefore be supplemented by other procedures directed to those assertions. ریکمپیوٹیشن میں اگر آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں کسی بھی جگہ, جب آپ انالیسس کر رہے ہوتے ہیں, اس میں اگر کوئی چیزیں آپ کو ڈفرینٹ نظر آتی ہیں تو بہرحال آپ نے انہیں چیزوں کو الٹیمیٹلی کسی دوسرے سورس سے بھی آپ نے اس کو ڈیفینیٹلی ویریفائی کرنا ہے, اس کو سرٹیفائی کرنا ہے, تاکہ جو اس کی کمپلیٹنس ہے یا ایگزسٹنس ہے تو کسی حد تک ہم اس کو ویریفائی کر سکیں. تو ریکمپیوٹیشن ایک طریقہ ہو سکتا ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ کنفرمیشن. It generally provides strong and documented evidence from an external source. Confirmation procedures are used, for example, to confirm cash at banks or amounts owing by creditors. The Department of the Auditor General of Pakistan should maintain control over the confirmation letters, mailing procedures, and any exceptions throughout the process in order to minimize any interference by the entity's management. یہ جو کنفرمیشن ہے یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے جو ہم کرتے رہے ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم, کہ یا تو اس تھرڈ پارٹی کو جس کو پیمنٹ بہت زیادہ ہوئی ہیں, جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہمارے سیمپل میں آ گئی یہ بھی ہو سکتی ہے یا ادروائز بھی ہو سکتی ہے, تو اس کو ہم ایک لیٹر لکھ دیتے ہیں. تو آڈیٹر جنرل کے آفس سے وہ ڈی جی بھی لکھ سکتا ہے, یا ڈپٹی آڈیٹر جنرل بھی لکھ سکتا ہے, آڈیٹر جنرل بھی لکھ سکتا ہے. اس مینجمنٹ کو جس کو پیمنٹ ہوئی ہے یا جس نے کوئی لون ہمیں دیا یا جس کو لون کی پیمنٹ ہوئی ہے اس سے وہ کنفرم کر سکتا ہے کہ آپ بتائیں آپ نے جو پیسے لیے ہیں وہ اتنے بنتے ہیں جو فلاں چیک کے تحت آپ کو ملے ہیں, تو وہ اس کا جواب آگے سے دے دے گا. کچھ لوگ دے دیتے ہیں, کچھ نہیں بھی دیتے. اگر وہ کنفرم کر دیتے ہیں ہمیں لکھ کے بلیک اینڈ وائٹ میں ہمارے لیٹر کے رسپانس میں, تو ہمارے وہ کنفرمیشن ہو جائے گی کہ یہ پیمنٹ ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ٹھیک ہوئی. یعنی یہ کنفرمیشن کا ایک طریقہ ہے کہ جو آپ تھرڈ پارٹی سے جا کے ان سے پوچھ سکتے ہیں, جو آپ کے پاس ڈاکومنٹ بھی ہو سکتا ہے اور آپ ایکسٹرنل سورس سے بھی جا کے اس کو پوچھ سکتے ہیں. نمبر 3, external confirmation can be used to obtain evidence about the presence or absence in agreements or arrangements with third parties of legislated or other terms and conditions such as guarantees of performance of or funding. یعنی یہ جو کنفرمیشن ہے تھرڈ پارٹی کی جو کنفرمیشن ہے وہ آپ یہ 4 طریقے سے وہ ہو سکتی ہیں جو باہر سے ہم کر سکتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ ہم ان سے پوچھیں کہ یہ جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے, جو ارینجمنٹ ہوئی ہیں آپ کے ایگریمنٹس میں, یہ بات لکھی ہوئی کہ نہیں لکھی ہوئی, جو آپ کے درمیان میں جو ٹی او آرز ٹرمز آف ریفرنس آپ کے درمیان ہوئی ہیں, یا جو کنڈیشنلٹیز گورنمنٹ کے درمیان یا اس وہ ڈیٹر کے درمیان جس نے ہمیں ڈیٹ دیا ہے, جو کوئی بھی ہمارا جو کریڈیٹر ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ اس ایگریمنٹ میں لکھی ہوئی ہیں یہ چیزیں کہ نہیں لکھی ہوئی, اس کے بارے میں لیجسلیشن ہوئی ہے کہ نہیں. یعنی وہ جو بھی چیز اس کے ٹرمز لکھی ہوئی ہیں, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, ان کو ہم ان سے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ واقعتاً ان کے مطابق پیمنٹ ہوئی ہے یا جو رسیٹ ہوئی ان کے مطابق ہوئی ہے, تو پھر ہم اسے ویریفائی کر سکتے ہیں. The commitment of expenditures that have not yet been authorized by the legislation. ایسی کوئی کمٹمنٹ ہو گئی ہے پیمنٹ کرنے کی جو ابھی ہماری جو نیشنل اسمبلی ہے, جو ہمارے لیجسلیچر ہے, اس نے بھی اس کو اتھرائز نہیں کیا, تو اس کو ہم اس کے بارے میں بھی معلومات لے سکتے ہیں کہ وہ کون کون سے ایسے پیمنٹس ہیں جن کو ابھی تک جن کے بارے میں کوئی لا نہیں بنا. The continued eligibility of individuals in receipt of pensions, income assistance, annuities or other ongoing payments. یہ دیکھنا کہ ایک عرصے تک لوگوں کو اگر کوئی پینشن ایسے لوگوں کو مل رہی ہے جو ایلیجیبل ہیں یا نہیں, تو ان کو دیکھنا. وہ انکم اسسٹنس یا کسی کو اگر کوئی گرانٹس دی جا رہی گورنمنٹ کی طرف سے تو ان کو دیکھنا. مختلف ادارے جو دے رہے ہوتے ہیں, جیسے عام طور پر ہمیں یہ تو پتہ ہے نا کہ BISP سے لوگ لے رہے ہوتے ہیں, انکم سپورٹ پروگرام سے لوگ لے رہے ہوتے ہیں,
یا کسی اور اداروں سے پینشن لے رہے ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ سے بھی اگر کوئی پینشن لے رہے ہیں تو ان کے بارے میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ٹھیک لے رہے ہیں کہ نہیں, کوئی گوسٹ پینشنرز تو نہیں ہے. اور ایسے اتنے بھی پینشن جا رہے ہیں ان کو جب آپ لیٹر لکھیں گے ان کے ایڈریس پر تو وہ کوئی نہ کوئی کنفرم کرے گا جی ہاں میں لے رہا ہوں کہ نہیں لے رہا, اسے پتہ چلے گا کہ وہ اس کی کنفرمیشن ہو جائے گی. اور اسی طرح سے اور اگر کوئی اینول پیمنٹس کسی کو ہو رہی ہیں تو وہ بھی ان پیمنٹس کے آن گوئنگ جو پیمنٹس ہیں ان کے بارے میں بھی آپ دے سکتے ہیں. اور ایک اور ہمارا ادارہ ہے پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ, PPAF اس کو کہتے ہیں, ایلیویشن فنڈ ہے. اس میں سے بھی لوگ لے رہے ہوتے ہیں, مختلف اداروں سے لے رہے ہوتے ہیں, بیت المال سے لوگ کوئی نہ کوئی پیسے لے رہے ہوتے ہیں. تو ان کے بارے میں ہم پھر معلومات کر سکتے ہیں کہ یہ ان کو لکھ کے جس کا ایڈریس اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ٹرانزیکشن کے اوپر کہ فلاں کو پیمنٹ ہوئی ہے تو اس سے بھی ہم کنفرم کر سکتے ہیں. اسی طرح دی presence of side deals with suppliers for the return of goods for credit in order to use funding that would have otherwise lapsed in a subsequent fiscal period. یہ بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کو کنفرم ہم جب کرتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے سم ٹائمز نظر آئی ہیں یہ چیزیں کہ جو پروکیورنگ ایجنسی ہے وہ کسی بھی سپلائر کے ساتھ ڈیل کر لیتی ہے کہ آپ یار یہ چیزیں وقتی طور پر ہمیں دے دیں اور ہم آپ کو یہ پیمنٹ کر دیتے ہیں لیکن یہ چیزیں ہم آپ کو واپس کر دیں گے اور پیسے آپ ہمیں دے دیں گے واپس کر کے, کیونکہ ہم نے تو ایکسپینڈیچر شو کرنا ہے ہمیں ہماری ضروری ہے, مجبوری ہے, ورنہ یہ ہمارا پیسہ لیپس ہو جائے گا اور یہ اگلے سال میں یہ پیسہ اویلیبل نہیں ہوگا. تو لہٰذا اس کو وہ اس ایجنسی کے ساتھ یہ ڈیل کر لیتے ہیں جو بھی کانٹریکٹر ہے یا جو سپلائر ہے یا جو وینڈر ہے. تو اس طرح سے بھی بعض چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جب کہ وہ ایسے واقع ہیں کہ نہیں ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں, اس سے ایکسٹرنل کنفرمیشن ہم سے ہو جاتی ہے کہ ہم یہ جو بھی پیمنٹس ہوئی ہیں وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں. اب جو دوسری بات ہے وہ انسپیکشن ہے. انسپیکشن کا پروسیجر کیا ہے, اپلائڈ بوتھ ٹو ایسیٹس اینڈ ٹو ڈاکومنٹیشن. ہم یہ انسپیکشن ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ایسیٹس ہیں جو پرچیز ہوئے ہیں جن کا وہ ایویڈنس ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں, اور چونکہ اس کی واچنگ ہوئی ہے تو یہ دیکھنا کہ واچنگ ایز ٹو دی ایکوریسی آف ریکارڈیڈ ٹرانزیکشن سچ ایز دی ڈیٹ, کس ڈیٹ کو پرچیز ہوئی ہے, کس پارٹی سے ہوئی ہے, کتنی کوانٹٹی ہوئی ہے, اس کی یونٹ پرائس کیا ہے, اس کی ڈسکرپشن کیا ہے, اس کی یعنی جو مختلف قسم کی اسپیسیفکیشن وہ کیا ہے, ٹوٹل اماؤنٹ کیا ہے, اور جو بھی یہ ریسیٹ ہوئی ہے اور جو پیمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر جو آتھورائزیشن ہے اس کے اوپر سگنیچر ہے کہ نہیں, وہ پراپر طریقے سے آتھورائز ہوئی ہے کہ نہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں, یہ انسپیکشن میں ان چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کئی دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو بعض اوقات لکھی ہوتی ہیں ان کے اسٹاک رجسٹر میں لیکن وہ فزیکلی ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی یا ان کی چوری ہو چکی ہوتی ہے. وہ فزیکل جب ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں تو آڈیٹر کے لیے بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ کیوں نہیں وہاں پہ فزیکلی کر رہی ہیں, ایگزسٹ کیوں نہیں کر رہی ہیں. تو صرف ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی, ڈاکومنٹیشن کو بھی دیکھنا ہوتا ہے انسپیکشن کے دوران, اور فزیکل ایگزسٹنس جو ہے اس ایسٹ کی اس کو بھی ضرور دیکھنا ہوتا ہے. اور جو ظاہر ہے جب آپ ڈاکومنٹیشن کو دیکھیں گے اس میں یہ جو 7-8 چیزیں ہیں یہ ڈیٹیل سے دیکھی جاتی ہیں وہاں جب بیٹھے ہوں گے. تو انسپیکشن آف ایسٹس پرووائڈس ایویڈنس آف فزیکل ایگزسٹنس but does not materially provide evidence as to ownership, completeness or valuation of the inspected assets. یہ بھی ہو سکتا ہے وہ چیزیں لا کے آپ کے سامنے رکھ دیں, اونرشپ آپ کی نہ ہو, چیزیں آپ کے سامنے پڑی ہوں, جب آپ اٹھ کے جائیں گے وہ اٹھا کے دیں گے, واپس کر دیں گے لوگوں کو. اس کے لیے تھوڑا سا انسپیکٹ کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ڈیٹیل سے پتہ چل جائے. اور پھر اگر کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آتی ہے کہ واقعتاً وہ اونرشپ ان کی نہیں ہے, وہ کمپلیٹ نہیں ہے, یا ان کی جو ویلیویشن کی گئی ہے وہ اتنی نہیں بنتی جتنے کی پیمنٹ کی گئی ہے, تو آپ اس کے لیے آبزرویشن بنائیں گے اور مینجمنٹ کو بتائیں گے اور رپورٹ بھی کریں گے اکارڈنگلی. The collection of further evidence relating to these can often be designed to be tied into the physical inspection procedures. اب آپ اگر مزید ڈیٹیل سے کچھ چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے جو پروسیجر ہوں گے فزیکل انسپیکشن کے وہ پہ بنائے جاتے ہیں, کچھ لکھے ہوئے ہیں کتابوں کے اندر بھی, ان کو ڈیٹیل سے جا کے دیکھنا. جی ایف آر کے اندر بھی ڈیٹیل دی ہوئی کہ کیسے کیسے کرنا ہے. پیرا 159 جو ہے جی ایف آر کو سے آن ورڈ فزیکل ویریفیکیشن جو انسپیکشن کی جاتی ہے اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ آپ کی چیزوں کو کیسے کیسے چیک کریں گے, فزیکلی وہاں ایگزسٹ کرتی ہیں کہ نہیں, تو ان کے پرابلمس کیا کیا ہیں وہاں پہ, تو وہ اس میں ڈیٹیل سے دیا گیا. پیرا 159 سے لے کر آگے آن ورڈ پیرا 170 تک بڑی ڈیٹیل سے چیزوں کو ڈسکس کیا گیا. تو انسپیکشن کرنا یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پورشن ہوتا ہے. اسی طرح کٹ آف ٹیسٹ جو ہے, کٹ آف پروسیجرز آر ٹیسٹ آف ٹرانزیکشنز occurring close to the cut-off date to ensure that the transactions are recorded in the correct accounting period. یہ کٹ آف سے مراد یہ ہے کہ چونکہ ہمیں پتہ ہے, ہم عام طور پر ہمارے ملک میں بھی یہ سسٹم چل رہا ہے
کہ جون کے آخری ہفتے میں جا کر ہم بہت ساری ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو وہ جو کہ 30 جون جو ہے وہ کٹ آف ڈیٹ ہے. اب وہاں پہ جو ٹرانزیکشن ریکارڈ کی گئی ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا جو پورشن بنی ہے ان کو دیکھنا ہوگا کہ وہ واقعتاً 30 جون سے پہلے کی ہیں. کوئی ایسی ٹرانزیکشن تو اس میں نہیں آ گئی جو 30 جون کے بعد کی ہے, جو کہ ریکارڈنگ کرتے ہوئے اپنے ایکسپینڈیچر سے شو کرنے کے لیے لوگ بعض کا ان ٹرانزیکشن کو جو جولائی میں ہوئی ہیں ان کو بھی بعض کا اس میں شامل کر لیتے ہیں پچھلے والے میں, تاکہ اپنا ایکسپینڈیچر شو کرنے کے لیے کہ ہمارا ایکسپینڈیچر ہو گیا ہے, اور وہ فراڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ لوگ. اس لیے تو یہ جو کٹ آف ڈیٹ تک کٹ آف ٹیسٹ ہے یہ بھی کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور اس طرح سے آپ تھرڈ پارٹی کے یعنی جو آپ کے پروسیجرز ہیں جو آپ نے کہا کہ کنفرم کرنا ہے ساری چیزوں کو کہ واقعتاً وہ ایگزسٹ کرتی ہیں کہ نہیں, تو یہ 4 پروسیجرز اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں کہ وہ جو سلیکشن کی جاتی ہے آئٹمس کی فار ٹیسٹ آف ڈیٹیلز, تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا. نارملی اونلی اے پورشن آف دا آئٹمس ود ان این اکاؤنٹ آر ٹیسٹڈ ایون دو دی آڈیٹر وانٹس ٹو کنکلوڈ اباؤٹ دی اکاؤنٹ ایز اے ہول. یہ بات سمجھنی ہے کہ ہماری جو سیمپلنگ ہوتی ہے وہ اسی لیے کی جاتی ہے کہ نمبر آف ٹرانزیکشنز بہت زیادہ ہیں, اور پوری جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ساری کا تو 100% تو آڈٹ نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا کیا ایسا طریقہ ہونا چاہیے, اور سائنٹیفک طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو ہم اگر اختیار کریں تو جس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے بارے میں ہم اپنی رائے دے رہے ہیں وہ اس کے اوپر کسی حد تک یعنی یا زیادہ حد تک وہ اس کے اوپر سائنٹیفکلی فٹ آتی ہو. تو اس میں سے یہ 3 طریقے کیے جاتے ہیں. ایک یہ کہ سلیکشن آف کی اینڈ ہائی ویلیو آئٹمس, ان کو سلیکشن کی جاتی ہے کہ کی اور ہائی ویلیو آئٹمس کو ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے کہ وہ کون سے ہوں گے, کتنی اماؤنٹ کا جو ٹرانزیکشن ہے وہ کی ٹرانزیکشن کہلائے گی یا ہائی ویلیو آئٹم کہلائے گا, تو ہم اسے دیکھنا ہوگا. ٹیکنگ اے ریپرزینٹیٹیو سیمپل, جو کی ویلیو یا ہائی ویلیو آئٹمس کو نکالنے کے بعد جو نمبر آف ٹرانزیکشن باقی بچ جائیں گی ان میں سے ہم نے سیمپل ڈرا کرنا ہے. اب وہ سیمپل کتنا ہوگا یہ ہمارے آڈیٹر نے دیکھنا ہوتا ہے اپنے ٹیسٹ کے بیسس پہ, جو کمپلائنس ٹیسٹ نے کی ہے اس کی بیسس پہ کہ کیا ہے, یا اس نے کوئی کیلکولیشن کر رکھی کیونکہ پلاننگ سٹیج پہ, تو اس کیلکولیشن کے بیسس پہ وہ اپنا سیمپل ڈرا کرے گا. ہاں یہ بات ضرور یاد رکھنے والی ہے کہ جب وہ سیمپل ڈرا کرے گا تو کچھ واچرز تو اس نے کمپلائنس ٹیسٹنگ کے لیے نکالے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل آڈیٹر یہ کہتا ہے کہ مجھے سبسٹینٹیو ٹیسٹنگ کے لیے 200 واچرز چاہیے, تو اگر اس نے 145 واچرز اس نے کمپلائنس ٹیسٹنگ کے لیے اگر نکالے ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ 155 واچرز اور چاہیے اس کو سبسٹینٹیو ٹیسٹنگ کے لیے. تو جو کمپلائنس ٹیسٹنگ کے لیے آئے تھے وہ جب اس میں ایڈ کر لے گا تو 200 واچر کی جو سیمپل ہے اس کے سامنے آ جائے گا, تو ان ساروں کو پھر اکٹھا کر کے وہ اس کے اوپر اپنی سبسٹینٹیو ٹیسٹنگ کر لے گا, جو جس آبجیکٹیو کے لیے جو ٹیسٹ اس نے پرفارم کرنا ہے تو اس کے اوپر وہ کر لے گا. اور جو تھرڈ بات ہے اس میں ایک کمبینیشن آف بوتھ, آپ ان دونوں کو کمبائن بھی کہتے ہیں, ٹوٹل کو کمبائن کر کے بھی رکھا جا سکتا ہے اور اس طریقے سے وہ ٹیسٹ پرفارم کیا جا سکتا ہے. آپ اگر کئی بوتھ کی ہائی ویلیو نہیں بھی ہے اگر تو پھر بھی اس کے باوجود بھی آپ اس میں سیمپل سارے کو کمبائن کر کے ایک سیمپل نکالیں اور کمبینیشن ہو جائے گا, اور جو بھی رزلٹ نکلے گا پھر وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. کی یا ہائی ویلیو آئٹمس کا الگ سے ہم ڈیٹیل بنا لیں گے, اور جو باقی سیمپل ہوگا ان میں سے جو ہمیں رزلٹ ملیں گے, جو ایرر ملیں گی اس کو ہم الگ سے بنا لیں گے, اور پھر ان کی کنسولیڈیشن کر لیں گے, اور کنسولیڈیٹ کر کے جو رزلٹ ہمارا بنے گا وہ ہم بتا دیں گے. کی آئٹمس کیسے سلیکٹ کیے جاتے ہیں, تو وہ کیا طریقہ ہوتا ہے عام طور پر. اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ ہاؤ کی آئٹمس آر سلیکٹڈ, تو آپ یہ کم از کم یہ جو 3 باتیں ہیں یہ ضرور ذہن میں رکھیں. نمبر 1, there is reliance on internal controls and there is substantive audit evidence from analytical procedure and therefore require relatively little substantive audit evidence from test of details. تو ہم اس میں کی آئٹمس اس وجہ سے بھی اس میں سے سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ انٹرنل کنٹرول بڑے اچھے کام کر رہے ہیں اور ریلائنس ہماری اچھی ہے, تو کی آئٹمس ہے بڑی چونکہ اماؤنٹس ہوں گی وہ, تو ان ایک میجر پورشن ہمارے پاس آ جائے گا, یا ایک لارج پورشن اس میں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا ان میں سے ہمارے سامنے آ جائے گا اماؤنٹس کا. نمبر 2, a small number of high value items from a large proportion of the account. Therefore, testing these items will include a high proportion of the total value of the account. اگر تھوڑی سی ہیں زیادہ نہیں ہے وہ ہائی ویلیو, تھوڑی سی بھی ایک ہے تو صحیح, ایک جو ہمارے پاس ایکسپینڈیچر کا جو پروپورشن ہے وہ بڑا ہوگا, ہم اس میں ان کی بیسس پہ ہمارے پہ ایک نمبر آف یعنی جو ہماری اماؤنٹ ہوگی وہ زیادہ ہوگی, جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے جب ہم اس کو دیکھ رہے ہوں گے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ ان کو ہم چیک کر لیں گے. اس میں سے اگر ہمیں کوئی ایرر ملتی ہے
تو ہماری بینیفیشل ہو سکتی ہے. The population consists largely of non-routine transactions. Therefore, the account is unlikely to consist of similar items that could be sampled. ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے, ہو سکتی ہے کسی جگہ پہ, کہ جو بھی ہماری پاپولیشن ہے جس کا ہم آڈٹ کر رہے ہیں اس میں سے روٹین ٹرانزیکشنز ہیں یا ڈفرینٹ قسم کے ٹرانزیکشنز آ رہی ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کی آئٹمز جو ہیں وہ سلیکٹ کر لیے جائیں, تو ان کی بیسس پہ ہم اپنا آڈٹ کا جو سبسٹینٹیو ٹیسٹنگ کا پروسیجر ہے وہ ہم کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اب یہ بھی ہو سکتا ہے کی آئٹمز کین بی ادر انیوزل اور سسپیشیس آئٹمز. اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ یہ چار چیزیں یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ ہم کی ویلیو یا ہائی ویلیو آئٹمز کو الگ سے آرڈر کرنا چاہتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ ملٹیپل ٹرانزیکشنز ود ویری سملر ویلیوز اور ڈیٹس اور سپلائرز. اس میں فراڈ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی قسم کے ایک ہی اماؤنٹ ٹائپ کی جو ہیں, یہ ہو سکتا ہے 1000 کی اماؤنٹ کی مختلف 1000 کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں, 20,000 کی ہو رہی ہیں, 40,000 کی ہو رہی ہیں. ایک خاص قسم کی اماؤنٹ جو ہے وہ بار بار وہ اگر آ رہی ہے تو وہ سملر چونکہ ویلیوز آ رہی ہیں, یا ان کی ڈیٹس بھی سملر ہیں, ایک ہی ڈیٹ میں ساری ہو رہی ہیں, یا سپلائر ایک ہی ہے, بار بار ایک ہی قسم کے سپلائر سے وہ خاص ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں, تو ان چیزوں کو بھی ہم مد نظر رکھتے ہیں, کیونکہ اس میں بھی چانس ہو سکتا ہے فراڈ کا یا مس ریپرزنٹیشن کا, کنسیلمنٹ کا. تو لہٰذا وہ بھی پھر ہمارے لیے ہائی ویلیو یا کی آئٹمز بن سکتے ہیں جو سسپیشیس آئٹمز ہو سکتے ہیں ہمارے لیے. سیکنڈلی, اپیرنٹلی ڈپلیکیٹ ٹرانزیکشنز اور آئٹمز وچ آر ان میچ. یہ ڈپلیکیٹ ٹرانزیکشن بھی ہو سکتی ہے نا, جو اگر ایک ہی ڈیٹ میں بار بار ایک ہی اماؤنٹ آ رہی ہے تو اس میں بھی ہمارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے, تو لہٰذا ہم اس کو بھی ہائی ویلیو میں یا کی آئٹمز میں رکھ سکتے ہیں. ان میچ آئٹمس میں وچ آر ان میچ, آپس میں میچنگ نہیں ہو رہی, وہ ڈفرینٹ ہمیں نظر آ رہی ہیں ایز کمپیئر ٹو روٹین کے جو چیزیں آ رہی ہیں, تو پھر بھی ہمارے لیے سیریس ہوگا, اس کو بھی ہم ہائی ویلیو کی آئٹمس میں رکھ لیں گے. اور آئٹمس ود ادر اسپیسیفک کریکٹرسٹکس. ان میچ کی کوئی ایگزامپل سر؟ ان میچ کی یہ ہو سکتی ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ آڈٹ کر رہے ہیں کمپیوٹرز کے, جو فزیکل پرچیز آف کمپیوٹرز کا آپ کے پاس وہ آ رہا ہے, اس کا وہ چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں, لیکن انہیں کے اندر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک انہوں نے کمپیوٹر کی پرچیز کی بجائے یہاں پہ کہ انہوں نے ایک کوئی سلائی مشین خرید لی ہے مثال کے طور پر, آپ کوئی ایسی اکوپمنٹ خرید دی ہے جو اس میں بک کر دی ہے جو فزیکل پرچیز آف کمپیوٹر تھا, لیکن وہ تو اسے ریلیٹ نہیں کرتی ہے, وہ ان میچ ہے. ایسی اگر ٹرانزیکشن آپ کے پاس آ گئی جو بک کر رہے ہیں اس کو پرچیز آف کمپیوٹرز میں, تو وہ تو میچ نہیں کرے گی, یا ان میچ یعنی وہاں پہ کرے گی. یا کوئی ایسی کوئی جو فرنیچر کی اس میں انہوں نے بک کر دی ہے, تو فرنیچر تو کمپیوٹر سے ریلیٹ نہیں کرے گا, اس کو فرنیچر کو فرنیچر والے پورشن میں اس کے آئٹم میں جانا چاہیے. یہ ان میچنگ اس کو ہم یوں کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. جی ٹھیک ہے. اسی طرح جو اسپیسیفک کریکٹرسٹک, جو آڈیٹر جب بیٹھتا ہے نا, وہ جب فزیکل ٹرانزیکشن اس کے سامنے آتی ہیں تو وہ بہت ساری چیزیں اس کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں, وہ مختلف چیزوں کا دھیان رکھتا ہے, کیونکہ وہ آڈیٹر عام طور پر جاگ رہا ہوتا ہے, تو کوئی ایسی چیز اس کے سامنے آ جائے, کوئی اسپیسیفک کریکٹرسٹک کی کوئی چیز اس کے سامنے آ سکتی ہے, تو جن کو وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ والی ٹرانزیکشن تو بڑی ڈفرینٹ ہے, اس کے اوپر مجھے چیک کرنا چاہیے, اس سے ریلیٹڈ اگر اور بھی کوئی ٹرانزیکشن اس کو اپنے ڈیٹا میں ملتی ہیں تو وہ ان ٹرانزیکشن کو بھی زیادہ ڈیٹیل سے چیک کر لے گا اور ان کو ہائی ویلیو بنا لے گا. مثال کے طور پر ہم جب آڈٹ کر رہے تھے ایک فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا, تو ہمارے سامنے ایک ایسی چیز آئی کہ جی وہ ایڈوانسز دیے جا رہے ہیں, مسلسل وہ ایکسپینڈیچر بک ہو رہا ہے ایڈوانسز کا. اب ایڈوانسز کے لیے آرڈر یہ ہے کہ وہ جب سال مکمل ہو جائے تو اگلے سال تک کم از کم ایڈوانسز کو ایڈجسٹ ہو جانا چاہیے. ہم نے وہ ایڈوانسز کی دیکھا کہ یہ تو بہت سارے ایسے ایڈوانسز آ رہے ہیں, جب ہم نے متعلقہ آڈیٹر سے متعلقہ سیکشن سے اس کا رابطہ کیا تو وہ جو ایڈوانسز تھے وہ ابھی تک ایڈجسٹ نہیں ہوئے تھے ٹل دا ٹائم کہ وی ور کنڈکٹنگ سرٹیفکیشن آرڈر جو تھا. پھر ہم نے وہاں سے جو سیمپل میں آئے تھے وہ تقریباً 4 یا 5 ووچر تھے جو سیمپل میں آ گئے تھے. ان 4-5 ووچر کو بیس بنا کر ہم نے جب اس سیکشن میں جا کر میں نے اپنے اسسٹنٹ کو جب بھیجا کہ آپ اس سیکشن میں جائیں اور جو ریلیونٹ آڈیٹر اس کے ساتھ بیٹھ کے جہاں سے یہ پیمنٹ ہوئی ہے جو آڈٹ رجسٹر ہے ان کے پاس جو اپروپریشن کنٹرول رجسٹر ہے اس میں جا کے اس کو دیکھیں. جب اس نے وہاں جا کے دیکھا تو وہاں کم از کم بھی 25 ووچر تھے, بلکہ شاید 25 سے زیادہ تھے, جن کے اوپر وہ ایڈوانسز کی پیمنٹ ہوئی تھی, اور وہ بڑی ہیوج اماؤنٹ بن گئی, وہ بلین میں اماؤنٹ بن گئی. اور جب ہم نے آڈیٹر سے پوچھا کہ اس میں سے کتنی آپ کے پاس آ گئی ہے جو ایڈوانسز کی ایڈجسٹمنٹ ہے وہ کتنی آپ کے پاس آ گئی, تو اس نے کوئی تھوڑی سی اماؤنٹ بتائی کہ جی تھوڑی سی آئی ہے,
تو یہ ہو لہٰذا سارے ابھی تک نہیں آئے. تو ہم نے یہ کیا کہ وہ جو ٹوٹل اماؤنٹ تھی ان کے تمام ووچرز کے نمبر نکالے اور ان تمام ووچرز کی ایک لسٹ بنائی اور اس میں سے پوچھا اس سے کہ ہمیں بتائیں کس کس ووچر کے اگینسٹ آپ کے پاس کتنی ایڈجسٹمنٹ آ گئی ہے اور کتنی ابھی ان ایڈجسٹڈ بیلنس ہے اور جو وہ کس کس محکمے کے پاس ہے. وہ جب ہمیں ڈیٹیل مل گئی تو ایک بڑی اماؤنٹ بن گئی, ہماری آبزرویشن بڑی بن گئی اس میں. تو ہم نے وہ آبزرویشن بنا کر چونکہ وہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز تھی, ایک اسپیسیفک چیز تھی, جب ہم نے اس کی آبزرویشن بنائی اور مینجمنٹ کو ہم نے ایشو کی, مینجمنٹ بھی اس کے اوپر بڑی خوش ہو گئی کہ ہاں بھائی یہ چیز کا تو دھیان رکھنا چاہیے تھا, ہمیں بھی ان کو لکھنا چاہیے تھا, انہیں مینجمنٹ کو لکھنا چاہیے تھا, اس مینجمنٹ کو جس کو انہوں نے ایڈوانسز دیے ہوئے تھے تاکہ اس کی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. اور وہ جب یہ بات آبزرویشن ایشو ہوئی تو انہوں نے وہ آبزرویشن اس محکمے کو ایشو کی کہ جی آپ بتائیں کہ اس کے اپنے ابھی تک اس کی ایڈجسٹمنٹ نہیں دی ہے اور فائنینشیل ایئر جو وہ کلوز بھی ہو چکا ہے, تو آپ برائے مہربانی بتائیں کہ آپ کی کیا اسٹیٹس ہے, ابھی کتنی ان ایڈجسٹڈ ہے. تو وہ ان کے پاس ڈیٹیل آنا شروع ہو گئی, اس کے ریپلائیز مجھے بھی آنا شروع ہو گئے, میرے پاس بھی ان کے ریپلائی آنا شروع ہو گئے اور مینجمنٹ کو جو یعنی اے جی پی آر کو بھی بتانا شروع کر دیا. تو پتہ چلا کہ ابھی بھی ایک لارج اماؤنٹ جو تھی وہ ابھی تک ان ایڈجسٹڈ تھی, جو ایک کٹ آف ڈیٹ تک ہمارے پاس کو چونکہ وہ ڈیٹ تھی کہ 30 نومبر تک ہمیں پتہ چل جائے کہ کتنی جو ایڈجسٹمنٹ ہو گئی اور کتنی نہیں ہوئی, کیونکہ اس کے بعد ہم نے رپورٹ بنا کے پھر وہ آڈیٹر جنرل آفس کو سبمٹ کرنی ہوتی ہے. تو 30 نومبر تک کی جو ڈیٹیل تھی وہ ہم نے وہاں سے اے جی پی آر سے کلیکٹ کر لی, اور جو ٹوٹل آبزرویشن تھی وہ ہم نے بتائی کہ اتنی اماؤنٹ اس کے اندر جو تھی یہ 4 یا 5 ووچر تھے جو ہمارے سیمپل میں آئے تھے, باقی جو 20 یا 19 یا 20 یا 22 ووچر تھے وہ ہمارے سیمپل میں نہیں تھے. ہم نے اس کو فالو کیا اور جا کر ہم نے جب سیکشن متعلقہ سیکشن سے ڈیٹیل مانگی تو ہمیں پتہ چلا کہ اتنے ووچر بھی ایشو ہوئے ہیں جن میں ایڈوانسز کی پیمنٹ ہوئی ہے, ان کی سٹیٹس یہ ہے ابھی تک جو ہے یعنی سٹیٹس بنتی ہے وہ یہ ہے اور اتنے بیلنس ابھی تھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. تو یہ ایک اچھی آبزرویشن بن گئی اور اس کو ہم نے پھر پرنٹ بھی کر دیا کہ ابھی تک ان کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی. پھر اس میں کافی ٹائم لگ گیا, لیکن وہ آبزرویشن پرنٹ ہونے کا رزلٹ یہ ہوا کہ جو متعلقہ مینجمنٹ تھی اس نے بھی کوئکلی کام کرنا شروع کر دیا, کچھ ایڈجسٹمنٹ آ گئیں اور جو وہاں پہ انسپینٹ بیلنسز پڑے تھے مختلف جگہوں پہ, جو کیونکہ وہ ٹرانزیکشن الٹیمیٹلی جاتی ڈسٹرکٹ لیول تک چلی گئی تھی, تو وہ جو ڈسٹرکٹ لیول پہ جتنے اکاؤنٹس جو ڈی سیز کے پرسنل وہاں پہ جو ڈی سیز کے اکاؤنٹس تھے ان میں جو پیسہ پڑا ہوا تھا وہ پیسہ بھی گورنمنٹ کو واپس آ گیا, انہوں نے چالان کے ذریعے سے وہ پیسہ گورنمنٹ کو سبمٹ کر دیا, ریمٹ کر دیا اور وہاں پہ ڈپازٹ ہو گئے. یعنی یہ ایک آڈٹ کی وجہ سے ایک تھوڑا سا جاگنے کی وجہ سے بہتر ہوا کہ جو انسپینٹ بیلنسز وہاں پہ پڑے تھے اگر وہ نہ لکھے جاتے تو وہ وہیں پڑے رہتے اور وہ لوگ اس کو مس یوز کرتے رہتے, اور اس طرح سے ایک وہ جو آئٹم ہمارے سامنے آیا جس کی وہ جو اسپیسیفک کریکٹرسٹک تھی اس کو ہم نے کیچ کیا اور آڈیٹر نے اس کے اوپر کام کر کے ایک اچھی آبزرویشن بن گئی. یہ ہے یعنی آڈیٹر کو تھوڑا سا جا کے رہنا پڑتا ہے جب بھی وہ کسی بھی ٹرانزیکشن کے اوپر کام کر رہا, تو اس کو وہ بڑا ہی نہیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو بھی ٹرانزیکشن میرے سامنے آ گئی ہے یہ ٹرانزیکشن بڑی ڈفرینٹ ہے, مجھے اس کے اوپر سے توجہ سے کرنا ہے, ایسے نہیں کہ اس کو اٹھا کے پھینک دینا ہے, بلکہ جب سبسٹینٹیو ٹیسٹنگ کر رہا ہوگا آڈیٹر تو وہ چیزوں کو خیال رکھے گا. تو یہ ایک ہے ہائی ویلیو یا کی, دیکھیں نا یہ ہائی ویلیو نہیں تھی, وہ کی آئٹمس تھے, ان کو ہم نے جب چیک کرنا شروع کیا اس کے اندر سے اچھی چیزیں نکلنے شروع ہو گئی. اس طرح اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں پر سم ٹائمز وہ دیکھتا رہتا ہے. تو یہ ہوگا یعنی وہ کی آئٹمس کو ہم نے سلیکٹ کرنے کے لیے کیا طریقے ہو سکتے ہیں اور وہ کون کون چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. تو یہ والی سلائڈ اگر آپ کی آئٹمس کے بارے میں آپ سے پوچھ لیا جائے یا ہائی ویلیو آئٹم کو کیا چیزیں آپ کس وقت آپ ان کا خیال رکھیں گے, تو یہ سلائڈ میں جو 7 چیزیں لکھی گئی ہیں اگر آپ یہ وہاں پہ لکھ دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب ہے کہ جو سیمپل ہم لیں گے اس کے لیے کیا ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ ریپرزینٹیٹیو ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ریپرزینٹیٹیو سیمپل نہیں ہوگا تو وہ پھر افیکٹو نہیں ہوگا, اس کے اوپر ریلائی نہیں کیا جا سکے گا. یعنی وہ پوری فائنینشیل ٹرانزیکشن میں کیا ہے ہر سال ہر مہینے میں سے کچھ نہ کچھ کا ہونا چاہیے, کوئی نہ کوئی ٹرانزیکشن آنی چاہیے, ایسی بات ہونی چاہیے. اب اس میں کیا ہوگا اگر ریپرزینٹیٹیو سیمپل ہے تو پھر کیا ہو گیا, دیر از لٹل اور نو ایویڈنس فرام اینالیٹیکل پروسیجرز سو دی آڈیٹر ہیز ٹو ریلائی آن سبسٹینٹیو آڈٹ ایویڈنس فرام ٹیسٹ آف ڈیٹیلز. اگر اینالیٹیکل پروسیجر میں کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی تھی تو آپ ظاہر ہے آپ کا سارا جو اس کا فوکس ہے وہ سبسٹینٹیو ٹیسٹ آف ڈیٹیلز پہ ہوگا, یعنی سبسٹینٹیو ٹیسٹنگ پہ ہوگا, اور اس کی سیمپل سے جو چیزیں نکلی ہیں انہیں میں سے اس نے ایرر کو الٹیمیٹلی کیلکولیٹ کرنا ہے. Secondly, the population contains a large number of individually
insignificant items. अगर ऐसी बात है कि पूरी पॉपुलेशन को जब हम देख रहा हूँ तो वो इनसिग्निफिकेंट है, छोटी छोटी है, तो फिर वो उसको उसमें से भी रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग लेनी होगी ताकि वो उनमें से कोई ना कोई आइटम को हम अच्छी तरह से डिटेल से चेक कर सकें जो वॉचर्स हैं. और आखिरी बात, द पॉपुलेशन कंटेन्स रूटीन ट्रांजैक्शंस एंड देयरफॉर द अकाउंट इज लाइकली टू कंसिस्ट मोस्टली ऑफ सिमिलर आइटम, जिसको हम होमोजीनियस पॉपुलेशन भी कह सकते हैं, होमोजीनियस ट्रांजैक्शन भी कह सकते हैं कि एक ही जैसी ट्रांजैक्शन आ रही है बार बार, तो उनके ऊपर भी उनमें से भी हमारा सैंपल आना चाहिए ताकि उनको भी हम डिटेल से डिस्कस कर सकें, देख सकें और चेक कर सकें और उसका ऑडिट हम अच्छे तरीके से कर सकें. Substantive sampling क्या है? It is important to ensure that whatever sampling is chosen, an estimate of the total level of errors in the population can be deduced from the sample on a scientific basis. यानी ये substantive sampling की जो सबसे important requirement है वो यही है कि आप वो जो भी होगा, जो भी आपने किया, उसमें से हम एक बेहतर नंबर ऑफ एरर्स को जो पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करती हैं उनको हम फाइंड आउट कर सकें और एक साइंटिफिक बेसिस पे हम उनको फाइंड आउट कर सकें. Without having a scientifically selected sample that is sufficient and representative, no assurance on the financial statements can be concluded and no projection of other quantitative concerns can be concluded. अगर वो scientifically नहीं लिया गया जो सैंपल है, यानी हमने किसी एक महीने में से सारी ट्रांजैक्शन उठा ली है या 2 में से उठा ली है, तो फिर वो सब वो जो भी सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पूरे साल का. तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी हम, चूंकि हमारे पास अभी हमारे एक बेनिफिट ये है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ACL का जो वो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, ऑडिट कमांड लैंग्वेज ACL हम उसे कहते हैं, इसको हम यूज कर रहे हैं. तो जब आप ACL यूज करते हैं तो वो ऐसा है ACL कि वो कभी किसी महीने को छोड़ता नहीं, हर महीने से हर किस्म की ट्रांजेक्शन को निकाल के आपको दे देता है. और वो कुछ साइज में छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है, कुछ होमोजीनियस भी होती है, सारी चीजें आपके सामने आ जाती हैं. तो जो सैंपल निकला है आपका, चूंकि अगर आप साइंटिफिकली करते हैं जिसको हम ACL कह रहे हैं, तो ये आपके लिए ज्यादा एश्योरेंस देगा कि मेरा सैंपल जो है वो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, सारे महीनों की उसमें से कोई ना कोई डिटेल आ गई है और आ जाती है इंशाल्लाह. इन इम्प्लीमेंटिंग ए सब्सटेंटिव सैम्पलिंग प्लान द फॉलोइंग नीड टू बी कंसिडर्ड. अब वो जब प्लेस जो भी सैम्पलिंग आपने निकाली है उसका जो प्लान आपने किया हुआ, तो उसमें ये 4 चीजों को जरूर कंसिडर करना चाहिए कि डिसाइड व्हाट इज टू बी टेस्टेड, कौन कौन से एरियाज है, कौन कौन सी चीजें हैं, किसको टेस्ट करना है, वो आपने डिसाइड करना होगा. डिफाइन द सैंपल एंड सेलेक्ट द सैंपल, यानी डिफाइन करना कि सैंपल कितना होगा और फिर जाके उसमें से जो आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रांजैक्शन आपके पास डेटा है उसमें से आपने सेलेक्ट करनी है. एंड फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये भी आती है, ऑडिट द सैंपल आइटम्स. जो सैंपल वॉचर्स आपके पास आ गए हैं उनको ऑडिट करना और ऑडिट करने के बाद उनकी एवेल्युएशन करना और फिर जो भी रिजल्ट्स हैं उनकी इंटरप्रेट करना. ये 4 चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट हैं कि जो आप, ये आपका प्लान है जो आपको कहता है कि ये 4 चीजें आपको कंसिडर करनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि किस चीज को मैंने टेस्ट करना है, आपको डिफाइन करना चाहिए कि सैंपल कितना होगा और सैंपल सेलेक्ट किस तरीके से करना है, और फिर आपको पता होना चाहिए कि सैंपल में कौन कौन से आइटम आए हैं, और फिर आपको एवेल्युएशन आनी चाहिए और उस एवेल्युएशन के रिजल्ट के तौर पर जो चीज आपके सामने आई है उसको इंटरप्रेट करने का आपको टेक्निक और गाइड और एक्सपर्टीज और आपके पास वो जो विजडम है वो अवेलेबल होनी चाहिए. तो ये 4 चीजें बड़ी ज़हन में रखनी चाहिए उस वक्त जो, चूंकि हम कंडक्ट कर रहे हैं ना ऑडिट, हम अब फील्ड में बैठे हुए हैं, हम ऑफिस में नहीं बैठे हुए हैं. अब फील्ड में बैठ के जो चीजें हमें अब ध्यान रखना है हर चीज का, हर एरिया का, कि कोई चीज मुझसे मिस ना हो जाए. इंसान है, गलती हो सकती है, वो अपनी जगह, उसका हमने मार्जिन रखा हुआ है ऑलरेडी. जब हमने डिटेक्शन रिस्क कैलकुलेट किया था तो उसमें हमने इसको रखा हुआ, लेकिन फिर भी ऑडिटर को अपनी अटेंटिव होकर बैठना है. जब भी वो ट्रांजैक्शन को ऑडिट कर रहा है और फिजिकली बैठा हुआ है उस एंटिटी में ऑडिट करने के लिए, तो वो जाके उसको रहना है. डिटर्मिनिंग द एक्सटेंट ऑफ इनएक्यूरेसीज डिस्कवर्ड इन द सैंपल, the auditor needs to determine the causes of the errors. There are 2 reasons to follow up on identified reasons. अब अगर जब वो बैठता है, फील्ड में बैठा हुआ है, ट्रांजैक्शन आ गई है, उसने ट्रांजैक्शन को ऑडिट कर लिया है और उसके सामने को उसने डिस्कवर, उस सैंपल में से कुछ इनएक्यूरेसीज, कुछ एरर्स, कुछ प्रॉब्लम्स जो वो डिस्कवर कर लिए हैं, अब वो क्या करेगा, उसको कैसे आइडेंटिफाई करके और एरर्स के साथ फॉलो अप कैसे करेगा. नंबर 1, to assess the internal controls and where necessary adjust the level of reliance on the controls as a result of the substantive testing, which will assist the auditor in concluding whether reliance can be placed on the financial statements or not. ये
या तो असेसमेंट आ जाएगी उसके सामने उन इनएक्यूरेसीज की एरर की वजह से वो इस पोजीशन में होगा बताने के लिए कि इंटरनल कंट्रोल पे कितनी रिलायंस की जा सकती है या नहीं की जा सकती, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कितनी रिलायंस की जा सकती है एज ए रिजल्ट ऑफ दोज इनएक्यूरेसीज और एरर्स which he has found from the sample transactions. Number 2, to conduct a compliance audit on any errors that suggest that the transactions were not carried out in compliance with relevant and applicable laws, regulations and internal controls. Also, following up on errors should help the auditor identify the underlying cause of the errors and thus be able to provide practical recommendations on corrective actions. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब उसने एरर्स फाइंड आउट कर ली हैं तो वो बताएगा कि आपके कहाँ किस किस लॉ की आपने वायलेशन हुई है, तो लिहाजा इंटरनल कंट्रोल्स को उन एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए और उनको रेक्टिफाई करने के लिए आपको कौन कौन से कंट्रोल्स को इंप्रूव करना है और कौन कौन से कंट्रोल की क्या स्टेटस है, तो वो बताएगा। लेकिन अब उसको जो रिकमेंडेशन बनानी है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए ताकि जो करेक्टिव एक्शन होना है वो बेहतर तरीके से हो सके। जो हो चुका है वो तो हो चुका है, अब शायद उसको तो अनडू नहीं किया जा सकेगा। वो वाली जो एरर है वो तो हमने बतानी है, रिपोर्ट करनी है किसी भी जो हमारे फोरम्स हैं वहां पे हमने उनको बताना है। लेकिन फ्यूचर के लिए वो ये बताएगा कि अब आप ऐसी रिकमेंडेशन दे देगा कि ताकि उनको कौन कौन से कंट्रोल इंप्रूव होने चाहिए ताकि अंदर से वो एरर जो है वो मिनिमाइज हो सके। हम ये तो नहीं कहते कभी भी कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, एरर होना खत्म हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकता। यानी किस हद तक वो मिनिमाइज हो सकती हैं उन इंटरनल कंट्रोल को बेहतर करने के बाद। यहाँ तक तो आज भी हमारा जो वो हम कैसे प्रोसीजर करेंगे, क्या क्या हमारी सूरत हाल होगी, कंप्लायंस टेस्टिंग कैसे करनी है और सब्सटेंटिव टेस्टिंग करनी है, उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अब हमने चूंकि एरर फाइंड आउट कर ली है तो उस एरर का हमें एविडेंस चाहिए। तो जो एविडेंस होता है उस एविडेंस को कि हमारा जो एविडेंस हमने कलेक्ट करना है जिस एरर को हमने फाइंड आउट किया उसके हवाले से, तो वो क्या होगा, कैसे होगा, उसमें क्या क्या खूबी होनी चाहिए, तो क्या क्या तरीका होगा, उसको अब हम देखते हैं। The auditor requires evidence to support all information presented in the audit report. जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको सपोर्ट करने के लिए एविडेंस तो होना चाहिए ऑडिटर के पास। फिर even the background description of the entity and generalized statements about the organization must be supported by appropriate evidence. देखें, अगर कोई बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर या कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई ऐसी बात आप बताना चाहते हैं जो जनरली आपको पता है, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते। और एडिटर का जो काम है वो विदाउट एविडेंस नहीं होता। हर चीज का तो ब्लैक एंड व्हाइट में हो सकता है या जिस सूरत में भी एविडेंस उसके पास हो सकता है वो उसने अपने पास रिकॉर्ड करना है, उसको उसने अपनी जो रिपोर्टिंग फाइल है उसका उसने पार्ट एंड पार्सल बनाना है। The final audit report must be able to withstand all challenges and the auditor must be able to demonstrate his professionalism in the way the audit is carried out and in the presentation and contents of the final report. ये देखें ना, बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला ये कि जब फाइनल रिपोर्ट बननी है तो वो हर किस्म के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होनी चाहिए और वहां से पता चलेगा कि ऑडिटर ने जो अपना काम किया वो कितना प्रोफेशनली किया है, उसमें क्या क्या एबिलिटीज थी, क्योंकि वो क्या इस काबिल था कि नहीं एविडेंस को सपोर्ट करने में, अपनी एरर को एविडेंस के जरिए से सपोर्ट करने में या नहीं, और क्योंकि वो उसके जो कंटेंट्स हैं उसमें जो कुछ लिखा गया है वो प्रोफेशनली कहाँ तक साउंड है, इस चीज को वहां पे हमने ऑडिटर ने फिर अपने आप साबित करना होता है। अगर वो कहीं पर भी डिले करता है और वो कोई यानी यूं कहना चाहिए कि ऑडिटर इस केपेबल नहीं था एविडेंस, प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करने में और उस ऑब्जर्वेशन को वो सही तरीके से सपोर्ट नहीं कर सका, तो फिर उसकी जो प्रोफेशनलिज्म है वो चैलेंज होगा। तो लिहाजा क्योंकि हमारी जो रिपोर्ट है वो हमारे एग्जीक्यूटिव के पास जानी है जिनको हमने ऑडिट किया है, हमारी अपने डिपार्टमेंट के जो सीनियर मैनेजमेंट है उसके पास जानी है, पार्लियामेंट के पास जानी है, प्रेसिडेंट ने पढ़नी है, प्राइम मिनिस्टर को पढ़ेगा, जो मुख्तलिफ हमारे क्रेडिटर्स हैं जो हमें लोन देते हैं उनके पास जाएगी, मुख्तलिफ अवाम के पास जाएगी, लेजिस्लेचर के जो लोग हैं वो पढ़ेंगे। तो वो रिपोर्ट अगर सलगिश होगी और यानी शेबी होगी तो वो तो उसका फायदा नहीं होगा। लिहाजा हमारे पास उसका कोई एविडेंस प्रॉपर होना चाहिए, हर चीज का जो भी पॉइंट हमने अपने ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड किया है
उस पॉइंट के हवाले से जो जिसको हम बड़ा सीरियस समझ रहे थे उसका एविडेंस हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। हम चलते हैं, आप देखते हैं कि एविडेंस के बारे में क्या क्या चीजें होती। ये है एट्रीब्यूट्स ऑफ एविडेंस। ये जो 4 चीजें हैं, 5वीं भी बात का हम इसमें शामिल कर लेते हैं जिसको हम टाइमली का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको बार बार कहता रहा हूँ to support the auditor's findings, conclusions and recommendations, the audit must be, the evidence must be sufficient, the evidence must be relevant and reliable and objective. ये हम इसको SRRO का नाम भी दे लेते हैं, SRRO, SRRO, अपना याद रखने के लिए कि S is for sufficient evidence should be collected and evidence must be relevant which is collected, तो उसकी रेलिवेंस नहीं है तो बेकार है, और रिलायबल भी होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये होती है। अब सफिशिएंट से क्या मुराद है, इसको हम आगे देख लेते हैं कि क्या चीजें होती हैं। आमतौर पर हम इसको यूं कहते हैं कि सफिशिएंट से मुराद ये है कि ऐसे ना हो कि आप फाइलों की फाइलें बेशुमार किस्म के वो फोटो कॉपी चीजें करा के रख लें अननेसेसरी। जो रेलिवेंट है ना, तो वो इतनी फोटो कॉपीज होनी है उस रेलिवेंट की जितनी रिक्वायर्ड है, यानी अगर 4-5 एक पेज भी होता है तो वो सफिशिएंट है। ऐसा नहीं है कि 15-20 पेजेस पड़े हुए थे सारे के फोटो कॉपी करा के रख लें। तो जो सफिशिएंट है, जो जिससे आपकी बात, आपका जो पॉइंट है वो क्लियर हो सकता है, आप उसको समझाने के काबिल हो सकते हैं, तो वो सफिशिएंट की डिटेल में आएगा। रेलेवेंट है, फॉर एग्जांपल आपने किसी जगह ये लिखा है कि इसका टेंडर तो हुआ था अखबार में और वो टेंडर ये फलां डेट को हुआ था, लेकिन उसके बाद उसमें वो प्रॉब्लम आए, तो जो टेंडर आपने कॉपी किया है अखबार में से वो वही होना चाहिए जो रेलेवेंट है, वो उसी डेट का होना चाहिए और उन्हीं चीजों से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने जो ऑब्जर्वेशन बनाई है, जो पॉइंट आउट की है, जिसपे आपने डेविएशन आपने शो की है, जो वायोलेशन आपने शो की है, वो तो होगी फॉर एग्जांपल 2 जनवरी की, और आप उसको करा रहे हैं 20 जनवरी वाले का जो टेंडर हुआ वो आप उसको फोटो कॉपी करवा रहे हैं, तो फिर ये रेलेवेंट नहीं होगा। तो लिहाजा जो रेलेवेंट चीज बनती है उसकी ही फोटो कॉपी होनी चाहिए। एक तो टेंडर की हो गई, और फाइनेंशियल अगर आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट किया तो वो भी रेलेवेंट होनी चाहिए जिसमें आपने किया है, और अगर कोई इनवॉइस की कॉपी है तो वो रेलेवेंट होनी चाहिए जो आपने जिस चीज की आप बात कर रहे हैं जहाँ पे स्पेसिफिकेशन दी हुई है। अगर किसी स्टॉक रजिस्टर की कॉपी कर रहे हैं तो वो रेलेवेंट पेज की होनी चाहिए, कोई इररेलेवेंट पेज की नहीं होनी चाहिए। इस तरह से कहने का मतलब ये है, अगर वो वोचर है, पूरा वोचर ही आपने करवाया है, तो वो वोचर में रेलेवेंट पेजेस जो है उनकी वो कॉपी होनी चाहिए, अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। इसी तरह रिलायबल भी होना चाहिए कि वो वाकईतन आपने किसी पिछले साल के वोचर को उठा के उसका तो नहीं एविडेंस लगा दिया वहां पे, उसी साल के जो वोचर्स हैं उन्हीं का वो नहीं की वो फोटो कॉपी होनी चाहिए, वो रिलायबल होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। और ऐसा ना हो कि आप किसी और फोटो कॉपी आपके सामने कुछ और दे दें, आपने उसको चेक करना होता है कि जो रिलेवेंट है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है, वही चीज मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन की फाइल में डाली है, कुछ और नहीं। ऑब्जेक्टिव है, यानी ऑब्जेक्टिव क्या साबित करना चाहते हैं आप उससे, कि यहाँ पे ओवर स्टेटमेंट हो गई है, या अंडर स्टेटमेंट है, यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, यहाँ पे मिस स्टेटमेंट हुई है, ये इरेगुलर एक्सपेंस, वो ऑब्जेक्टिव है आपका, इसको आपने साबित करना है। इसके लिए आपका जो एविडेंस है वो रेलिवेंट होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। तो आप ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, आप ये बताना चाहते हैं कि इस ट्रांजैक्शन में ये प्रॉब्लम हुआ है। तो लिहाजा ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। अगर आपको एविडेंस के एट्रीब्यूट्स के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये 4 एट्रीब्यूट्स आपने SRRO के हवाले से बयान कर देने हैं। तो ये वाली बात आपने याद रखनी है। तो आगे हम चलते हैं कि इसकी एविडेंस में क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है किसी भी एविडेंस की। एविडेंस कैन टेक द फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंटेशन, एनालिसिस है, इंटरव्यू रिस्पॉन्सेज हैं, या कंफर्मेशन है, इंटरव्यू और रिटन रिस्पॉन्स है। तो ये जो है हमारा यानी हम करना जो चाह रहे होते हैं उसको हम यूं बता देते हैं। एविडेंस को हम क्लासीफाई किस तरह से कर सकते हैं, यानी ये 5 चीजें ऐसी हैं जिसमें हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। या तो वो डॉक्यूमेंट्री होगा, या आपने ऑब्जर्वेशन कोई की होगी, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे वो आपने चीजें आपके सामने आई होंगी, या कोई फिजिकल होगा, या जबानी कोई बात आपको पता चली होगी, या कोई एनालिसिस परफॉर्म आपने की है तो वो एनालिटिकल होगा। तो ये जो भी आपने काम किया है, जैसा भी किया है, उसको किसी ना किसी सूरत में ब्लैक एंड व्हाइट में पेपर की शक्ल पर उसको आ जाना चाहिए। उसके ऊपर कोई डेट की जरूरत है तो डेट लिखें, अगर कोई महीने का कोई मिनट्स ऑफ द मीटिंग है तो कोई मीटिंग की डेट देने की जरूरत है,
تو وہ उसकी मिनट की डेट दें। यानी कोई भी सूरत हाल हो सकती है, जो भी सूरत हाल होती है उसको उस एविडेंस को आपने अपने पास रखना होता है, और इन सूरतों में आपके पास वो हो सकता है, लिहाजा इनको अच्छे तरीके से करना चाहिए। और अगर आपके पेपर में आ जाती है कि टाइप्स ऑफ एविडेंस क्या हो सकती हैं, तो क्लासीफाई कैसे किया जा सकता है, तो ये हो सकता है। और जो वो वैसे पिछली स्लाइड में जैसे हमने कहा कि एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, तो वो ये 4 एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, और उसकी टाइप्स जो है वो ये 5 टाइप्स का जो है वो हो सकता है। आगे क्या डॉक्यूमेंट्री में क्या क्या चीजें होती है, मिसाल के तौर पर हम इसको देखते हैं कि फिजिकल भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। डॉक्यूमेंट जो है इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। अगर इंटरनल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो दैट ओरिजिनेट्स विद आइडेंटिटी एंड मे इंक्लूड, अगर वो इंटरनली हुआ है तो उसमें से क्या क्या होगा आपके पास, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड होगा, या कॉपीज ऑफ आउट गोइंग करस्पॉन्डेंस होगी, कोई बजट होगा, कोई इंटरनल रिपोर्ट्स होंगी, कोई मेमोरेंडा हो सकता है, या पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, अप्रेजल्स हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हो सकता है, या इंटरनल पॉलिसीज हो सकती हैं। तो जो भी चीज की डॉक्यूमेंट आपका है तो वो आपके पास उसकी कॉपी होनी चाहिए, ताकि जो ये इंटरनली आपको मिलेगी सारी चीजें उस एंटिटी से जिस एंटिटी का आप कर रहे हैं। दूसरी बात, जो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, तो ये 5 चीजें हो सकती हैं। कोई लेटर्स हैं और मेमोरेंडम रिसीव्ड बाय द एंटिटी, सप्लायर्स इनवॉइसेस हो सकती हैं, लीजेस की कॉपीज हो सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं उनकी कॉपीज होंगी, कोई अदर रिपोर्ट्स हो सकती हैं, कोई रिपोर्ट्स बनी मुख्तलिफ किस्म की, या थर्ड पार्टी कंफर्मेशन हैं, तो वो आपके पास एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो ये चीज अब डॉक्यूमेंट्री के हवाले से अगर आपसे पूछ ले जाए कि इंटरनल में से क्या क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकता है और एक्सटर्नल में से क्या हो सकता है, तो इंटरनल के लिए 8 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं और एक्सटर्नल के लिए 5 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि ये इंटरनल में डॉक्यूमेंट्री हो सकता है और ये एक्सटर्नल में डॉक्यूमेंट्री हो सकता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी थोड़ी। ऑब्जर्वेशनल में क्या हो सकता है, इट इज obtained by observing people and events or by examining property. All observations obtained by the auditor should be recorded either in the form of notes to file, photographs, or other pictorial representations. Or the evidence is strengthened if it is obtained by 2 auditors. The confirmation of information contained in records through a physical count of the actual amount or number of items such as cash, pieces of equipment or inventory, or inspection of equipment to ensure that the equipment is complete and in good working order. तो ये ऑब्जर्वेशन हो सकती है। ये वो 5 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में होने चाहिए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऑब्जर्वेशनल जो एविडेंस है वो कैसा हो सकता है, देखें ऑब्जर्वेशन जैसे हमने ये लिखा ना आखिरी के जो बात लिखी है कि आपको इक्विपमेंट हो सकती है। तो ये अजान की आवाज आ रही है, अभी 2 मिनट रुकते हैं, हम शुरू करते हैं अपना प्लीज। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वी आर बैक। तो ऑब्जर्वेशनल जो डॉक्यूमेंट जो एविडेंस होगा उसमें ये चीज़ें आपके सामने आई हैं। तो मैं आपसे एक बात ये शेयर करूं कि एक जगह हम ऑडिट कर रहे थे एक महकमे का, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि जी इनके पास बहुत सारे मीटर लगे हुए हैं बिजली के,
جو इलेक्ट्रिक मीटर हैं वो एक खास जगह उन्होंने बनाई हुई, एक कमरा बनाया हुआ है, उस कमरे के अंदर लगे हुए हैं। उस मुख्तलिफ किस्म के, चूंकि वहाँ पे मीटर थे, मुख्तलिफ जगहों के मुख्तलिफ पार्ट जो थे उसके, उस ऑफिस के, उनके लिए अलग अलग से मीटर लगे हुए थे। तो वो मैंने अपने असिस्टेंट से कहा कि आप जाएं, मोबाइल साथ ले जाएं और देखें कि वो कैसे लगे हुए हैं, किस तरह से लगे हुए हैं, और उनमें रीडिंग क्या है उनकी, हर एक की रीडिंग भी वो कॉपी करके ले आए, उसे फोटो बना के उसका ले आए, आप फिजिकली जाके देखें। वो दोनों असिस्टेंट मेरे उधर चले गए। जब वहां गए तो उन्होंने देखा तो एक कमरा है, उस कमरे वो बहुत बड़ा सारा कमरा बना हुआ है, उस कमरे के अंदर कुछ लोग रह भी रहे हैं, यानी वहां पे वो रिहायश पसीन है उसके अंदर। तो वो तो मीटर्स के लिए लगा हुआ था, कमरा बना हुआ था, वो उसमें तो किसी के रेजिडेंस नहीं हो सकती थी, रिहायश नहीं हो सकती थी। उनसे पूछा कि आप कौन है, तो पता चला जी वो कोई मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं जिनका उस ऑफिस से ताल्लुक नहीं है, और वो उसके अंदर, उस रूम के अंदर रह रहे हैं। बकायदा वहाँ चारपाइयाँ लगी हुई हैं, वहाँ पे उनकी चीजें, खाने पकाने की चीजें वगैरह वगैरह सारा वहाँ पे वो पूरा सिस्टम है रिहायश का। तो हमें उसकी फोटो कापी बना ली, उसकी एक वो पिक बना ली सारे की, वो लोगों से जो गुफ्तगू, उनके नाम पूछ लिए, तो वो ला के रिकॉर्ड कर लिया, लिख लिया, फोटो बना लिए, उन फोटो का हमने ऐसा बना के ऑब्जर्वेशन उसकी बना दी। तो जिसको हमने लिखा कि हमने ऑब्जर्व किया था फिजिकली वहाँ पे जाके, तो ये हमें देखने में चीजें आई हैं कि ये प्रॉब्लम होगा। इसी तरह कोई एक इक्विपमेंट थी कुछ, वो हमें बताया गया जी कि वो फलां जगह पड़ी हुई है। हमने पूछा कि पड़ी है तो उधर क्यों पड़ी है, उनको तो इंस्टॉल होना चाहिए था, तो काफी देर की आई हुई है। तो हमने वहाँ पे उसको फिजिकली देखने के लिए चले गए। फिजिकली देखा तो वो ओपन एयर में ऐसे सारी पड़ी हुई है, और उनके ऊपर कोई साया भी नहीं था, कुछ मसाइल नहीं थे, बारिश भी उसके ऊपर हो रही है, धूप भी उसको आ रही है, और उसको कोरेजन या जंग भी लगना शुरू हो गया, वो पड़ी पड़ी वहाँ पे खराब हो रही थी। तो ये हमने ऑब्जर्व किया फिजिकली, उसके हमने पिक्स बना ली और देख लिया कि ये पे क्या मसला है, वो मोबाइल से पिक्चर बना ली, उसके फोटोग्राफ्स आप हमारे पास आ गए। इसी तरह कोई एक जगह हमने देखा कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एक खराब सी जगह पे वो पड़े हुए हैं बहुत ज्यादा। उनको हमने जब कहा कि ये क्यों पड़े हुए हैं यहाँ पे, वो जब हमने उनको देखना शुरू किया, उनमें कुछ ऐसी चीजें भी आनी शुरू की जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी, और वो ऐसे ही वहाँ पे पड़ी हुई थी, बारिश में खराब हो रही थी, वो पड़ी हुई थी। उनके हमने पिक्चर बना ली, उनकी डिटेल भी लिख ली कि किस किस टाइप के ये बुक्स हैं, या क्या जो चीजें क्यों पड़ी हुई हैं, वो हमने ऑब्जर्व किया था चूंकि फिजिकली, तो हमने देख लिया। इसी तरह एक महकमे में हम जब गए तो वहां हमें पता चला कि इन्होंने 5 ट्रक खरीदे हैं बड़े बड़े, और उन ट्रकों को लेबोरेटरी में चेंज करना है। तो वो जो ट्रक थे वो यहाँ नहीं होने थे, बल्कि उन ट्रकों को क्वेटा जाना था, बलूचिस्तान के लिए वो खरीदे गए थे। तो मैंने पूछा कि ये तो 3-4 साल से इधर आपके पास, आपने पहले खरीदे थे 3-4 साल पहले, अभी तक यहाँ क्यों पड़े हुए? उन्होंने कहा जी हमें लेबोरेटरी बननी थी, तो इनके मसले मसाइल हो गए, फलाना हो गया। तो पता चला कि वो जो लेबोरेटरी के पैसे थे वो तो इधर थे ही नहीं, जो पैसा उनको लेबोरेटरी बनाने के लिए दिया गया था वो क्वेटा शिफ्ट कर दिए गए थे। जबकि ये जो ट्रक्स थे जिनके ऊपर लेबोरेटरी बननी थी, जो मूवेबल होनी थी, वो ट्रक इधर ही खड़े हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर। अब वो पैसा उधर गया हुआ है, ट्रक इधर खड़े हुए हैं, और वो 3-4 साल से ट्रक उधर खड़े हुए थे, तो वो खराब हो गए, वो बड़ी उनकी पोजीशन खराब हो रही थी, उनके खड़े खड़े उनके टायर भी खराब हो गए थे। तो ये ऑब्जर्व करने से मुराद ये है कि आप ऑब्जर्व करते हैं, उनकी हमने पिक्स बना ली और डिटेल ले ली, और जो प्रोक्योरमेंट हुई थी उनकी डिटेल हमने ले ली, और फिर हमने जो पैसे ट्रांसफर हुए थे उनकी भी डिटेल ले ली, और बताया कि जी इतना पैसा जो है इनकी परचेज पे ये वेस्टफुल हो चुका है और जाया हो गया पैसा। यानी ये तरीके हो सकते हैं, आप सिर्फ ऑडिटर को जागना होता है वो कैसे जाके देखें। अभी जैसे पहली लाइन में हमने लिखा है कि बाई एग्जामिनिंग प्रॉपर्टी को आप जाके देखते हैं, बिल्डिंग को आप देखते हैं, जो कमरे बने उनको आप देख लेते हैं, उन पे कोई खराबी तो नहीं है, क्योंकि सीपेज तो नहीं है कहीं पे, कोई ऐसा तो नहीं कि वो उनका जो मटेरियल लगाया है वो उखड़ रहा है, ये कोई खराबी की बात है। तो इन चीजों को भी आप फिजिकली जाके देख लेते हैं और फिर ऑब्जर्व करते हैं, उनकी फोटो बना लेते हैं। कहीं पे दरारें आई हुई तो उनकी फोटो कापी बना सकते हैं और बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम। एक जगह बल्कि ये भी हुआ कि जब हम फिजिकली वहां देखने के लिए गए एक जगह कोई कमरों को कि वहां देखते हैं कि क्या है, तो पता चला कि वहाँ उन कमरों को तो वो हॉस्टल के तौर पर इस्तेमाल होना था, और वो उसके अंदर हॉस्टल नहीं बल्कि कुछ जानवर बांधे हुए थे वहां पे। अब वो पता चला क्यों नहीं तैयार हुआ जी, पैसे नहीं आए थे जी, फलाना मसला। वो अब ज़ाहिर है मैनेजमेंट अपने मसले मसाइल बताती है कि चूंकि हमें इसमें जो बजट था वो नहीं मिला, अकाउंट जो आनी थी वो नहीं मिली, तो लिहाजा हम ये मुकम्मल नहीं हो सकते। तो मैंने कहा जी ठीक है, मुकम्मल नहीं हो सकता, तो लेकिन यहाँ पे ये चीजें तो बांधने की आपको इजाजत नहीं थी, इनको तो आपने साफ सुथरा रखना है कि कल आपने पैसे लगाने ठीक हो जाए, ये चीजें तो खराब कर रही हैं। इस तरह से बताने का मकसद ये है कि चीजों को ऑब्जर्व करना होता है, ऑब्जर्वेशन करने के बाद आप उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई पिक्स बना सकते हैं, फोटोग्राफ हो सकती है, कोई भी सूरत हाल हो सकती है, कैश की कोई शॉर्टेज है
وہ آپ اسے لکھ لیتے ہیں کتنی شارٹیج ہے, جو کیشیئر ہے اسے سائن کروا لیں, اور جو اپنا آڈیٹر ہے وہ سائن کر لے, آپ خود سائن کر لیں, تو ایک ڈاکومنٹ آپ کے پاس بن جائے گا, وہ آپ کا ایویڈنس بن جائے گا کہ یہ آپ نے چیزوں کو آبزرو کیا تھا. تو یہ چیزیں ہیں جو آبزرویشنل میں آ جاتی ہیں, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ آبزرویشن تھی. پھر فزیکل آتا ہے, فزیکل میں فوٹوگراف بھی فزیکل میں آتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کی یا فوٹو کاپی کرا لیتے ہیں یا فوٹوگراف بنا لیتے ہیں, تو بتائے کہ یہ ڈاکومنٹ, وہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ اس نے کہاں سے لیا ہے, جس کو وہ بیس بنا رہا ہے اپنا فزیکل ایویڈنس کے طور پر, یہ اس نے بتانا ہوتا ہے. تو آپ کلپنگ کی بنا سکتے ہیں بغیر فوٹوگراف, اور اس کی بنا سکتے ہیں, اور کوئی کاپی لینے والی چیز ہے تو کاپی بھی لے سکتے ہیں. اورل میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ انکوائریز اور انٹرویوز. Interviews can provide important leads, not always obtainable through other forms of audit work. There are many sources of oral evidence. تو یہ جو 7 باتیں نیچے لکھی گئی ہیں, these oral کے یعنی various levels of management ہیں, آپ ان سے ملتے ہیں, ان سے انٹرویوز کرتے ہیں. personnel directly involved in operations, ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ڈائریکٹلی انوالوڈ ان آپریشن کے ساتھ, ان کے ساتھ آپ ان سے گفتگو کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کوئی کوشچنس, تو مختلف آپ کو جواب ملیں گے. سپلائرز یا کانٹریکٹر سے آپ بات کر سکتے ہیں. ریسیپینٹس آف گورنمنٹ سروسز, جو گورنمنٹ کے سروس لے رہے ہیں, جو ریسیپینٹس ہیں, جو بینیفیشریز ہیں, ان کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں. جنرل پبلک کے جو لوگ ہیں, ان سے آپ بات کر کے ان سے آپ رائے لے سکتے ہیں اس کے بارے میں. کوئی منسٹریز ہیں, ادر منسٹری ڈپارٹمنٹس ہیں, ان سے وہ ایجنسیز ہیں جو ایسے کام کر رہی ہیں, کوئی ریلیٹڈ ہیں, ان سے آپ بات کر سکتے ہیں. یا جو ایکسپرٹس ہیں اس فیلڈ کے جس کا پارٹ کر رہے ہیں, یا کوئی کنسلٹنٹس ہیں, تو ان سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں, ان سے آپ رپورٹ لے سکتے ہیں, ان کی رائے لے سکتے ہیں, ان کا انٹرویو کر سکتے ہیں, اور ان کو آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں. پھر آپ کو ڈیٹیل بتانی ہوگی جو ریکارڈنگ آپ نے کی ہے یہ کیسے کی ہے, کہ کون لوگ تھے, ان کی ڈیٹیل آپ کو ضرور دینی پڑے گی اس کے اندر. اینالیٹیکل میں کیا کیا چیزیں آ سکتے ہیں؟ چیکنگ دیٹ ڈیٹا فرام ڈفرنٹ سورسز اینڈ آر کنسسٹنٹ اینڈ کنڈکٹنگ ریکنسلیشنز. ڈیٹا کا ویریفائی کرنا مختلف سورسز سے کہ وہ کنسسٹنٹ ہے کہ نہیں, اور اس کی ریکنسلیشن دیکھنا, کنڈکٹ کر لینا, یہ ایک اینالیٹیکل پروسیجر ہے. کیلکولیٹنگ ویریبلٹی اینڈ لیولز آف ایفیشنسی, یہ آپ ایک سورس ہو سکتا ہے. کیلکولیٹنگ ایوریجز ٹو کمپیئر پرفارمنس, پرسنٹیجز کیلکولیٹ کرتے ہیں, ایوریج کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ واقعی اس کی پرفارمنس کے مطابق ہے کہ نہیں. انشورنگ انٹرسٹ پیمنٹس آر پراپرلی کیلکولیٹڈ, پیمنٹ کوئی ٹھیک ہو گئی. کنفرمنگ پے رول اینڈ ادر ایکسپینڈیچرز آر ایکوریٹ اینڈ کمپلائی ود ریگولیشنز, ایگریمنٹس اینڈ ادر کنٹرولز آن پیمنٹس, اینڈ کنفرمنگ ریٹن اینڈ اورل اسٹیٹمنٹس. یہ وہ ہے جو اگر آپ ان سے انالیٹیکل پروسیجر پرفارم کر سکتے ہیں, اور ان سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جو رزلٹ آئے ہیں وہ ٹھیک آئے کہ نہیں. آپ انالیٹیکل پروسیجر پرفارم کریں گے, آپ کے پاس کچھ پرسنٹیجز, کچھ ایوریجز, اور کچھ آپ کے پاس کچھ چینجز ہیں, کوئی امینڈمنٹس ہیں, وہ سامنے آ جائیں گے. ان کو پھر آپ بیس بنا کے ان کے اوپر اپنا دے سکتے ہیں. اب وہ جو آڈٹ ایویڈنس گیدر کرنے کے جو پروسیجرز ہو سکتے ہیں وہ 3 ہیں: براڈ اپروچ, اسپیسیفک اپروچ, اور ایکسپینڈیڈ اپروچ. ان میں سے بھی کسی پہ کوشچن ہو سکتا ہے کہ آپ بتائیں کہ ہاؤ ٹو گیدر این ایویڈنس, وٹ اپروچ از اڈاپٹیڈ فرام, اور وٹ اپروچز کین بی اڈاپٹیڈ. تو ایکسپلین ون اپروچ, یا ایکسپلین براڈ اپروچ, ایکسپلین اسپیسیفک اپروچ, اور ایکسپلین ایکسپینڈیڈ اپروچ. تو یہ چیزیں آپ کو وہاں پہ پوچھی جا سکتی ہیں. تو براڈ اپروچ کیا ہوتی ہے؟ At the start of an audit, usually during the planning stage, the auditor is taking a broad approach to the collection of evidence. Interviews are often of a more general nature and questions are more open-ended than specific. The auditor takes the approach of scanning at this stage. Materials are scanned quickly to obtain a general understanding. The auditor searches for significant events or transactions that may require further review. It is usually more efficient to obtain explanations through inquiry and then later seek to validate these explanations than for the auditor to try to find explanation directly by sifting through quantities of detailed evidence. Sometimes managers are happy to direct the auditor to those areas in greatest need of examination, while others will evade or even misdirect the auditor in hope that weaknesses will not be discovered. اب جب آپ کی بڑی امپورٹنٹ چیز کہہ چکے, آپ کے پاس میٹیریل تو بہت زیادہ پڑا ہوگا, آپ سارے میٹیریل کو شاید نہ پڑھ سکیں, تو لیکن آپ لوگوں سے جا کے جب بات کرتے ہیں, جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں, جو انوالو لوگ ہیں اس کے اندر, ان سے ایک اوپن ہینڈیڈ کوشچن, بس اسپیسیفک ایسے مختلف سوالات کرتے رہتے ہیں, اور آپ ایک 2-3 کوشچن ایسے اس کے اندر ہوتے ہیں جو آپ سے, آپ جن کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں, آپ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ والا کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, تو ان کو آپ بیس بناتے ہیں, اور پھر اوپن ہینڈیڈ کوشچن کر کے ان کو آپ نوٹ کر لیتے ہیں, اور اپنی ڈیٹیل اپنے پاس بنا لیتے ہیں. کیونکہ
آپ کے پاس اگر بہت زیادہ ڈیٹا ہے تو آپ سارے ڈیٹے کو نہیں آپ سرچ کر سکتے, پھر آپ انٹرویو کر کے لوگوں سے مختلف چیزوں کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور اس کی بیسس پہ آپ پھر اپنا جو ہے جو بھی آپ اوپینین فارمولیٹ کریں گے اس ایویڈنس کو کے اوپر, وہ پھر آپ ڈیپینڈ کرے گا. نہیں, ایک براڈ اپروچ. پھر کیا ہے اسپیسیفک اپروچ. Before the main examination phase of the audit, the auditor will have developed a detailed audit program. ٹھیک ہے, اس نے آڈٹ پروگرام بنا لیا ہوگا, جو اسٹیپس ہیں پروسیجرز ہیں وہ اس نے بنا لیے ہوں گے. Here the audit objectives have been defined. جو بھی آڈٹ آبجیکٹیو ڈیفائن ہو چکے تھے, and the standards or audit criteria against which the observations are compared have been structured. آپ نے جو کرائٹیریا بنانا تھا جس کو, اس کے بارے میں آپ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا ہوگا کہ اس میں سے پروکیورمنٹ کا کرنا ہے, اس میں سے ریپیئر مینٹیننس کا کرنا ہے, اس میں سے فزیکل پروکیورمنٹ کا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, جو بھی ہے پے اینڈ الاؤنسز سے کرنا ہے, کیا ہے, کون کون سی چیزیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہاں پہ, آپ نے پہلے سے وہ کرائٹیریا فکس کیا ہوگا. پھر a set of specific questions may be identified either in the form of a modified internal control questionnaire or audit guide, or by an analysis of what information is required to answer the audit objectives and confirm compliance or lack of compliance with this standard criteria. تو جو بھی آپ نے کرائٹیریا یعنی رکھا ہوا ہے اس کے حوالے سے جو انفارمیشن آپ کے پاس آ رہی ہے اس کے مطابق آپ کوشچنز بنا لیتے ہیں اور ان کا آپ جواب لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو اسپیسیفک کوشچنز ہیں ان کے وہ آپ کے پاس اس کا کوئی ایویڈنس آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. Expanded approach. As the evidence is collected, however, further questions arise and new areas for inquiry are often discovered. The auditor needs to apply judgment as to which evidence to collect and what to ignore. Cause and effect analysis will usually raise questions about further evidence. جب بھی آپ ظاہر سوالات کرتے ہیں تو آپ کی نئی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں, تو جو نئی چیزیں آپ کے آئی ہیں ان کے بارے میں بھی آپ ضرور جو ہے وہ کوشچن کرنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں. اس کو پھر اس لیے کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو چیز آپ کے سامنے آئی اس کا کاز کیا ہے اور اس کا فائنینشیل افیکٹ کیا ہے, فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اس کا افیکٹ کیا ہے, یا آپ انالیسس پرفارم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کاز اینڈ افیکٹ انالیسس کے حوالے سے بھی ہم آگے پر دیکھتے ہیں. تو یہ تین اپروچز تھیں کہ ایک براڈ اپروچ, اسپیسیفک اپروچ اور ایکسپینڈیڈ اپروچ. یہ میں سے کوئی بھی اگر آپ سے پوچھی جائے تو کم از کم اس کو تھوڑا سا دھیان سے پڑھ لیں, دیکھ لیں, کوئی پرابلم ہوا تو مجھے بتائیے. اگر کوئی ایسی صورتیں آ جاتی ہے کہ ان اینٹیسپیٹڈ میٹرز آپ کے سامنے آ جاتے ہیں جو آپ نے پہلے نہیں سوچے ہوئے, تو پھر کیا ہوگا. Although the audit programs are approved at the detailed planning stage, the auditor performing the work should not assume that the programs cannot be changed. The auditor is likely to encounter matters not anticipated in the audit plan. For example, the entity may have new assets, liabilities, receipts, or expenditures that had not been known about the planning at the planning stage, or may be operating under new legislation. Similarly, the entity may have entered into significant contracts since the audit was planned. یہ نہیں, کوئی بھی چیز ایسی ہو سکتی ہے, کچھ چینجز آ گئی ہیں. جب آپ پلاننگ کر رہے تھے, آپ پلاننگ آپ کر رہے ہوں گے کہیں مارچ اپریل میں مئی میں بیٹھے ہوئے, یا اگر آپ اس کے بعد بھی کہیں ایسے موقع پہ کر رہے ہیں جب آپ پلاننگ کر رہے ہیں, جو چیزیں آپ نے سوچی ہیں کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, وہ جب آپ آڈٹ کرنے جائیں تو کوئی نئی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں. تو لہٰذا وہ ان اینٹیسپیٹڈ ہوتے ہیں, چونکہ پہلے سے آپ نے نہیں دیکھے ہوتے. تو ایسی صورت میں کیا کرے گا. The auditor should also be alert for matters arising during the field work phase that indicate changes may be required to the general planning parameters. اگر کوئی ایسی چیز سے نظر آتی ہے فیلڈ ورک کے دوران تو پھر چینجز کریں. فار ایگزامپل کیا, the audit approach may call for high reliance to be placed on the internal control structure. However, if the auditor's test of internal control reveal a larger than expected number of internal control deviations, then the sources of assurance and the nature, extent and timing of the auditor's substantive test may need reconsideration. جب یعنی پلاننگ اس نے کی تھی اس وقت تو اس نے انٹرنل کنٹرول کے بارے میں اچھا اس کا خیال تھا کہ اچھی ہوگی, لیکن جب فزیکلی اس نے کام شروع کیا آڈیٹر نے تو وہاں پہ پتہ چلا کہ زیادہ نمبر آف کنٹرول ڈیویشن ہے. لہٰذا اب آڈیٹر کو اپنے جو اس کے بارے میں کنٹرول کے بارے میں جو اس کی رائز تھی وہ چینج کرنی پڑے. To detect matters such as these, the auditor should not conduct the audit blind to evidence beyond the audit program. The auditor needs to remain on the lookout for these unanticipated matters and to consider their implications for the audit. ایسی صورتحال ہو سکتی ہے, آڈیٹر کو جا کے رہنا ہے, اس نے دیکھنا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں آ سکتی ہے, تو اس کے لیے اس کو تیار ہونا ہے اور اس کے مطابق پھر اس کو چینجز کرنی ہوں گی اور اپنے ٹیسٹ جو ہے امینڈ کرنے پڑیں گے. If audit work is performed at an interim date,
This can alert the auditor to unanticipated matters at an early date. हाँ ये इस बात है, इंटरम ऑर्डर कर रहे हैं इंटरम डेट पे, तो उस वक्त भी ये चीजें आपके सामने आ सकती हैं, तो आप जल्दी इनको पॉइंट आउट करके तो उनकी रेक्टिफिकेशन भी करा सकते हैं. The auditor could then make the required changes to the audit planning memorandum, audit programs. और जो चेंजेस करनी पड़ती हैं उसको ऑडिट प्लान में, तो वो ऑडिट प्रोग्राम में चेंजेस भी कर सकते हैं, क्योंकि वो एंटिसिपेटेड आ गए उसके सामने, उनको भी डाल सकते हैं अपने प्रोग्राम में, उनके हवाले से क्या स्टेप्स और प्रोसीजर होंगे ऑडिट प्रोग्राम में वो भी डाल सकते हैं. Should an unanticipated matter be relatively minor, such as one that requires the addition of one or two audit procedures to an existing audit program, the audit should be able to make the change without going through a formal approval process. अगर वो चेंजेस जो करने की जरूरत पड़े, क्योंकि एक आधी कोई छोटी चेंज है, तो वो ज्यादा दूर टॉप लेवल पे जाके अप्रूवल करवाने की जरूरत नहीं है, अपने डीजी को बता के भी वो चेंजेस कर सकता है, और वो उनको इंट्रोड्यूस कर ले अपने ऑडिट प्रोग्राम में, और वो उनके ऊपर चेकिंग कर ले, उनको टेस्ट कर ले. However, if the matter is more significant, such as one that calls for developing new audit program or reconsidering the sources of audit assurance, the auditor should discuss the situation with the audit supervisor. The auditor should then prepare an addendum to the audit planning memorandum. This addendum should follow the same review and approval process as is used for the audit planning memorandum itself. If the matter requires the auditor to pursue an area of investigation substantially outside of the initial audit scope, it would be appropriate to brief entity officials on the change of scope. This could be done through an addendum to the entity communication letter. हमने एंटिटी कम्युनिकेशन लेटर पढ़ा था कि उनको बताएं अब हम ये काम करने आ रहे हैं, क्योंकि आपके सामने नई चीजें आ गई हैं और वो सीरियस आ गई हैं, तो फिर उसको प्रॉपर तरीके से अप्रूवल करवानी होगी जहां जहां उसकी अप्रूवल होनी है, और आपको एंटिटी कम्युनिकेशन लेटर दोबारा एक रिवाइज करके भी इशू करना पड़ेगा. ये चीजें भी हम अब आपके पास आके चेक करेंगे, ताकि जो मैनेजमेंट है वो भी इन पिक्चर रहे कि क्या क्या ऑडिट करने आ रहा है. तो ये चीजें होती हैं. द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है. Auditor should be satisfied with the nature, adequacy and relevance of audit evidence before placing reliance upon it. अब ज़ाहिर ऑडिटर ने सब चीजों का ख्याल रखना है, तो फिर क्या करेगा? One aspect of this is to consider the substance of a particular transaction that is being supported by the documentary evidence. There may be a significant difference between the form of the transaction and its substance. Difference हो सकता है, वो क्या हो सकता है? मिसाल के तौर पर, for example, a bribe may be disguised as a commission, or a purchase may be disguised as a long-term lease. The auditor needs to ensure that the documentary evidence is clear enough to determine the real substance of the transaction. अब ये कितने उसमें स्किलफुल है, कितनी प्रोफेशनल जजमेंट है, कितनी एक्सपर्टीज उसके पास अवेलेबल है ऑडिटर को, कि वो इन चीजों को फाइंड आउट करके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर एक्शन करें. If the auditor suspects that the substance of a transaction is different from its form, the auditor should consider what the correct substance is. The auditor should discuss his findings and conclusion with the entity official. Should the auditor still believe that the substance of the transaction is different from its form, the auditor should record the most likely error that arises from the difference on the summary of unadjusted differences. वो अगर ऐसी सूरत हाल हो जाती है कि डिफरेंस फिर भी आ जाता है कि वो जिस एंटिटी मैनेजमेंट डिफरेंस क्लियर करने में कामयाब नहीं होती उस ट्रांजैक्शन का, तो फिर उसको जाहिर है वो मोस्ट लाइकली एरर के रिकॉर्ड में ले जाएगा, जहाँ पे अनएडजस्टेड डिफरेंस में उसको, क्योंकि वो जो रिपोर्टिंग फाइल है उसके अंदर एक अनएडजस्टेड डिफरेंसेस के भी एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म में जाके उसको नोट कर लेगा और बताएगा कि यहाँ पे हमारी ये अभी तक अनएडजस्टेड है हमारी जो चीजें हैं मैनेजमेंट के साथ. Inadequately supported transactions. Inadequately supported transactions are often the result of missing documents. They may also indicate the entity's accounting system does not call for the documentation that the auditor would consider appropriate. ये हो सकता है कि वो जिसको ऑडिटर समझता है कि जरूरी है, मैनेजमेंट बस समटाइम समझ होती है कि सारे डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, ये हमारी फाइलों में अवेलेबल है, तो वो अगर इनएडिक्वेटली और ऑडिटर समझता है कि जरूरी है तो फिर वो आनी चाहिए, वो उसके साथ लगानी चाहिए. कि वो इनकम्प्लीट है इसका मतलब है वो ट्रांजैक्शन इनएडिक्वेटली सपोर्टेड है, तो वो जो कुछ पेमेंट हुई है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रही. When a document is missing, the auditor should make a reasonable effort to locate it. कोशिश करनी चाहिए ज़ाहिर है कि कहाँ पड़ा है. If the auditor does not make the appropriate efforts, entity officials could criticize the auditor, particularly if the officials found the document at a later date. तो वो ऑडिटर के सामने अगर कोई ऐसी चीज आई है तो उसको पूछगिछ करनी चाहिए, पूछना चाहिए, देखना चाहिए कि कहाँ हो सकता है, ये उसको पता होना चाहिए कि कहाँ हो सकता है. नहीं पता तो लोगों से पूछे. जी हेलो वो फैन में तेरे को ऊपर छोड़ रही
If the document cannot be found, the auditor should consider if other evidences exist to support the transaction. For example, assume the entity has paid for a particular piece of equipment. Assume also that the auditor can find the supplier invoice and purchase order, but not the receiving report or other documentation indicating that the item was received. In this case, the auditor may be able to physically examine the piece of equipment and query its operators as to when it was received. ठीक है, मतलब जाके ऑडिटर पूछ सकता है, फिर बताएं भी क्यों नहीं ये डॉक्यूमेंट हुए, क्यों नहीं रिकॉर्ड हुआ, कब आई थी, तो उससे जाके पूछ सकता है. लोग बताते हैं फिर, और कुछ कंसील कर लेते हैं, कुछ बता देते हैं, लेकिन उसको पूछना चाहिए. कोई कंसील करता है उसकी रिस्पांसिबिलिटी है, ऑडिटर को जाके पूछना चाहिए जाके. These procedures may provide the auditor with sufficient assurance as to the validity of the purchase transaction. उनसे अगर ये प्रोसीजर करता है, जाके लोगों से पूछ लेता है, कोई डॉक्यूमेंट चेक कर लेता है, मुख्तलिफ लोगों से इंक्वायर कर लेता है, तो मैनेजमेंट को पता होगा यार ये पीछे तो लगा रहा है, कुछ चीजें मिल गई हैं, कुछ नहीं मिली. बहुत सारे लोग बता देते हैं, क्योंकि हर किस्म के लोग एंटिटी में मौजूद होते हैं, वो चीजों के बारे में बताते हैं. कॉन्फ्लिक्टिंग ऑडिट एविडेंस, तो आज का ऐसा होता है, ये जो 3 बातें नीचे लिखी हैं कि ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है, जो एविडेंस आपको एक जगह से मिला है वो दूसरी जगह से वो ऐसा ना मिले, उसकी वजह से कोई बैलेंस या कोई ट्रांजैक्शन या कोई इवेंट जो है वो कंसिस्टेंट नहीं हो सकता. तो लिहाजा क्या सूरत हाल हो सकती है? एग्जांपल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ऑडिट एविडेंस आर, कॉन्फ्लिक्टिंग ऑडिट एविडेंस के नंबर 1 ये, the auditor's analytical procedure indicate that material error exists in a particular component, while the auditor's substantive test of details indicate that there are no errors in the component. ये बिल्कुल डिफरेंट बात हो जाएगी, अजीब बात होगी. देखना होगा कि वो जब एनालिटिकल प्रोसीजर बता रहे हैं कि वहां पे कोई प्रॉब्लम है, तो सब्सटेंटिव टेस्ट में क्यों नहीं आ रहा, उसको जरा गौर से देखना पड़ेगा कि क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों आ रहा है. उसका कोई ना कोई उसको देख के तो फिर रिजल्ट निकालना होगा कि क्या वजह. One entity official provides the auditor with information or an explanation that is inconsistent with the information provided by another entity official. एक बंदा कुछ और बता रहा है, दूसरा बंदा कुछ और बता रहा है इन्फॉर्मेशन में, तो उसके बारे में फिर उसको देखना पड़ेगा कि किसकी इन्फॉर्मेशन ठीक है और किसकी गलत है. ये थोड़ी सी को एनालिसिस करने पड़ेंगे और थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा डिटेल से. The auditor identifies what appears to be a material error and asks entity officials to investigate. The officials respond with an analysis or explanation indicating that no error exists. अच्छा, ये भी एक अजीब बात होगी. ऑडिटर कह रहा है कि यहाँ पे मटेरियल असिस्ट है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये मटेरियल एरर एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो बताती कि नहीं है. अब उसको इन चीजों को देखना होगा, डिटेल से देखना होगा. अगर ये 3 चीजें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग ऑडिट एविडेंस हो सकता है. अब वो क्या करेगा अगर ये सारी सूरत हाल उसके सामने आती है, तो व्हाट द ऑडिटर शुड डू. ये 7 स्टेप्स हैं जो उसको करने चाहिए. The first step the auditor should take is to re-evaluate the evidence received. Number 2, the auditor should maintain an open mind and guard against assuming that the initial findings are the only interpretation of the situation. ओपन माइंड होकर देखना चाहिए कि जो मैंने इंटरप्रेट किया वही नहीं, कुछ और भी हो सकती है, तो उसको रेडी रहना चाहिए कि खैर है, कोई बात नहीं, गलती भी हो सकती है. Evidence should be evaluated objectively and alternative interpretations of the evidence should be considered. वो अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? जब भी मैंने एविडेंस चेक किया तो उसमें से क्या चीजें सामने आई है, तो ऑब्जेक्टिव मेरा क्या था, उसमें से अगर कोई दूसरी इंटरप्रिटेशन बनती है तो वो उसको कंसिडर करनी चाहिए. सीक इनपुट फ्रॉम एंटिटी ऑफिशियल्स, एंटिटी ऑफिशियल्स के साथ गुफ्तगू करें, उनके साथ डिस्कस करें, उनको बताएं, और determine that there are legitimate reasons why the 2 officials have provided different information or explanation. उसको पता होना चाहिए कि वो legitimate है, बाकी की डिफरेंट क्यों है. पास का एक बंदे को कुछ पता होता है, दूसरे को नहीं पता होता ज्यादा, जिसको ज्यादा पता होता है वो ज्यादा बता देता है, जो कम पता होता है कम पता होता है, इस वजह से भी वो प्रॉब्लम हो जाता है. फिर the information or explanation received from each individual are reliable. ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों की अगर रिलायबल है या नहीं है, इसके लिए उसको मजीद उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी. Seek corroborating information or explanation from a third or even a fourth individual to determine which of the 2 original providers of information or explanation appear to be incorrect. Corroborating का मतलब है उसी से रिलेटेड, उसी के सिमिलर किस्म की और भी इंफॉर्मेशन उसको लेनी पड़ेगी. अगर किसी और बंदे से, तीसरे, चौथे, 5वें से, कहीं से भी, तो वो भी ले ले. अब आपके पास ये जो 2 स्लाइड्स हमने पढ़ी हैं, ये वाली कॉन्फ्लिक्टिंग ऑडिट एविडेंस और ये व्हाट द ऑडिटर शुड डू. ये क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए कि व्हाट डज कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस मीन. उसके लिए ये वाली आपने स्लाइड जो है पहले वाली ये करनी है, इसका ये जवाब है. एग्जांपल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ऑडिट एविडेंस आर, ये 3 बातें. और उसके बाद ये कि अगर ऑडिटर को क्या करना चाहिए,
اگر ایسی صورتحال ہو تو what step should be taken by the auditor in case of conflicting audit evidence. تو یہ 7 باتیں ہیں اس کو کرنی چاہیے. What the auditor should do. تو یہ وہ 7 پوائنٹس ہیں جو پھر آڈیٹر نے ان کیس آف کنفلکٹنگ آڈٹ ایویڈنس کرنے. اب یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کاز اینڈ افیکٹ انالیسس. Wherever possible, the auditor should determine the underlying cause or causes of an observed weakness or error. Normally, there is at least one major underlying cause for the weakness or error. یہ 5 باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی ہو سکتی ہے, 2-3 بھی ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی کاز افیکٹ ہو سکتا ہے. کیا؟ Inexperienced individual carrying out the transaction. Number 2, insufficient training of that individual. Number 3, lack of proper systems and procedures. Number 4, insufficient management involvement or scrutiny. And number 5, unclear accountability. یہ کوئی کاز کا یہ افیکٹ ہو سکتا ہے. ان وجہ سے کاز بھی ہو سکتا ہے, اس کا افیکٹ آپ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا کیا اس کا کاز ہو سکتا ہے, اور اس کے پھر ویکنس کے ایرر کی وجہ سے پھر اس کے افیکٹ کیا کیا ہوں گے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے اوپر. یہ وہ 5 کازز ہیں نا جن کو ہم کہہ رہے ہیں. اب کیا ہوگا جی, the auditor needs to identify the actual or potential effect of the observation. Where possible, the auditor should seek examples of the effect resulting from a weakness observed. اب اس کو ایگزامپل دینی پڑیں گی, یہ جو ویکنس ہم نے آبزرو کی ہے اس کا پوٹینشیل افیکٹ کیا ہے, تو یہ صورتحال اس کی ہو سکتی ہے. However, such evidence may not be readily available. If this is the case, the auditor should be able to demonstrate the risk associated with the continuation of the current situation. تو پھر اس کو جو رسک ہو سکتا ہے ایسی صورت میں کہ کوئی اس کو نہیں مل رہا ایویڈنس, تو کیا کیا وہ اس کا افیکٹ ہو سکتا ہے, اور اس میں سے رسک کیا کیا ہو سکتا ہے اس کو بتانا چاہیے. The risk should be plausible and convincing to management. If not, the auditor will likely find it difficult to get management support for recommended changes to reduce or eliminate the weaknesses observed. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایسا رسک بتائیں گے تو مینجمنٹ اس سے اگر کنونس نہیں ہوتی, اور وہ جو رسک ہے وہ بھی پلاسیبل نہیں, مطلب مناسب نہیں ہے, اور آپ کو وہ کنونس نہیں کرتا مینجمنٹ کو, تو پھر وہ آپ کی بات نہیں مانے گی مینجمنٹ. لیکن اگر آپ بات صحیح کر رہے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے, اس پرابلم کو آپ ایلیمینیٹ اس طرح سے کر سکتے ہیں, یہ رسک اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو سکتے ہیں, تو وہ مان بھی جائیں گے, مان جاتے ہیں, تو آپ کی کامیابی ہو جاتی ہے اور آپ کو کنٹرول بہتر ہو جائے گا. Cause and effect analysis is often difficult. Sometimes clear relationship between observation and the underlying causes cannot be proved. This is where the auditor's knowledge, experience, and communication skills are important. Management needs to have confidence in the auditor to accept the recommendations for change. دیکھیں اب اگر اپنی وہ ایفیشنسی شو کرتا ہے آڈیٹر, اپنی اسکل شو کرتا ہے, مینجمنٹ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ واقعی قابل ہے, ایکسپرٹ ہے, چیزوں کو سمجھتا ہے, اور یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ بڑی ٹھیک ہے, اس سے ہماری مینجمنٹ کو فائدہ ہوگا, تو پھر وہ ضرور آڈیٹر کی بات کو مانے گی. اور لیکن آڈیٹر کو بھی ذرا خیال رکھنا ہے کہ یہ کاز اینڈ افیکٹ انالیسس کرتے ہوئے وہ انالیسس بہت بہتر ہونا چاہیے, اور اس کی وجہ سے وہ جو انالیسس ہوا ہے مینجمنٹ کے سسٹم میں بہتری آنی چاہیے. اس کاز اینڈ افیکٹ انالیسس سے کیا کیا انشورنس کیا کیا ملتی ہے. ایفرٹس آر ڈائریکٹڈ ٹورڈز دی ایریاز دیٹ میٹر. جہاں پہ ضرورت ہے وہیں پہ ایفرٹ زیادہ لگائی جائے گی. helps to produce meaningful and significant audit observations, helps understand the underlying cause or causes, helps to develop recommendations that address the most important areas. یہ انشور کرے گا نا, یہ چیزیں اگر ہو جاتی ہیں تو بہتر ہو جائے گا, مینجمنٹ کے لیے فائدہ ہو جائے گا, وہ ایریاز بہتر ہو جائیں گے, وہاں پہ ایررز کی منیمائزیشن ہو جائے گی, اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. اب جب آپ ڈیولپ کر رہے ہیں کنکلوژنز اور ریکمنڈیشنز, تو کیا کیا چیزوں کا آپ کا خیال رکھنا ہے. These are generally concerned with inefficient or ineffective operations, are examples of not achieving intended results. یا تو یہ ہوتے ہیں inefficiency ہوئی ہے, ineffective operations ہے, یا objective کی non achievement of objective ہے, جس کی بیسس پہ آپ یہ کنکلوژن جو ہے جس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ ریکمنڈیشن آپ دے رہے ہیں, یا failures to measure and report on the efficiency of operations and the effectiveness of the programs. جو بھی ایفیشنسی نہیں ہے اس کی, پروگرام میں فیلیئرز ہیں جن کے یہ پرابلم ہوئے ہیں, ان کو آپ نے بیس کرنا ہے, ان کی بیسس پہ آپ نے ڈیولپ کرنی ہے اپنی ریکمنڈیشنز, یہ جو آپ نے سرٹیفکیشن کے درمیان کرنی. اسی طرح جو پرفارمنس آڈٹ کے جو ہوتا ہے وہاں بھی ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے, کیونکہ وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو آپریشنس کے حوالے سے, جو ایفیشنسی کے حوالے سے, یا افیکٹونیس کے حوالے سے ہوتی ہیں, کیونکہ فیلیئرز ٹو ایکوائر ریسورسز اکنامکلی اینڈ ٹو سیف گارڈ ایسیٹس, لیک آف اکاؤنٹیبلٹی, inadequate controls and excessive risk to the entity, and inefficiencies, errors, waste and misuse. یہ پرفارمنس آڈٹ ان سے کنسرن ہوتا ہے,
اور ریکمنڈیشن بنانے میں، جبکہ ہم انفیشنسی اور افیکٹو آپریشنس کو بتا رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو آبجیکٹیو اچیو نہیں ہو سکتے، جو ان کے انٹینڈیڈ آبجیکٹیوز ہیں، کچھ فیلئر ہیں ان کے میئرز میں جو ان کو کرنی چاہیے، اڈاپٹ کرنی چاہیے میئرز، تاکہ ان کے آپریشنس بہتر ہو سکے. The auditor should avoid any implications of deceit in dealing with the management of the entity. ان کے ساتھ کوئی دھوکہ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ جو چیز آپ کو نظر آئی ہے وہ آپ بتائیں، ان کو unnecessary چکر میں نہ ڈالیں کہ ایسے دھوکہ دہی کرنے کی کیا ضرورت ہے آڈیٹر کو. جو چیز نظر آتی ہے وہ بیان کریں. If the audit objective state one thing and the auditor focuses on issues quite unrelated, the management have reason to be concerned. یعنی جو آبجیکٹو تھا کچھ اور لکھا ہے اور آپ کچھ اور کام کر رہے ہیں تو مینجمنٹ اس میں پھر دخل انداز ہوگی نا. کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر مینجمنٹ اس پہ شور کرتی ہے، کہتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں جی، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. As far as possible, the auditor should have identified during the planning stage what needs to be examined. A well-planned audit should not require the auditor to stray far beyond the plan. یعنی پھر وہ اسے stray کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پروگرام سے دور نہیں چلا جائے گا، وہ بھٹک نہیں جائے گا، جو کچھ نے کرنا ہے اپنے پلان سے اسٹک کرے گا اور پلان کے اندر اپنا کام کرے گا. unnecessary اپنے نوز میں پوک نہیں کرے گا irrelevant matters کے اندر. On the other hand, the auditor should be careful not to conduct the audit in a mechanical manner, ignoring anything that does not fit within the precise structure of the audit program. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس کو اتنی انٹیلیجنٹلی آرڈر کرنا ہے اور اس طریقے سے کرنا ہے کہ کوئی چیز اس سے اگنور نہ ہو جائے. اور میکینیکل طریقے سے ٹھیک ہے بھائی، دیکھا جا رہا ہے بغیر پرواہ کیے کہ کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے. بڑا سوچ سمجھ کے وزڈم کو یوز کرتے ہوئے اپنی جو کہتے ہیں نا اپنی وٹ کو استعمال کرتے ہوئے اپنی جو آڈیٹر کے اندر اسکل ہے اس کو یوز کرتے ہوئے کام کریں تاکہ اس کی رپورٹ بھی ہو، اچھا آڈٹ بھی ٹھیک ہو. Significant findings and conclusions. In developing findings, the auditor needs to determine the frequency of the identified weakness, assess the significance of the weakness, develop one or more examples or cases, clearly communicate the actual or potential impact of the identified deficiencies, and determine whether management is aware of the deficiency and if corrective action is underway. یہ وہ 5 سٹیپس ہیں جو جب سگنیفیکنٹ جب اس نے فائنڈنگز ڈیولپ کرنی ہے تو یہ 5 پوائنٹس کو اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. اگر مینجمنٹ نے آپ نے کوئی آبزرویشن ریز کر دی ہے اور مینجمنٹ نے کریکٹیو ایکشن کر دی ہے تو اس کو تو پھر بتانا چاہیے نا کہ ہو گیا، اس کو تو رپورٹ کا ایسا نہیں بننا چاہیے. یہ بھی سامنے آیا کہ کچھ چیزیں آڈٹ کے دوران پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہیں اور اسی آڈٹ کے دوران مینجمنٹ کے کریکٹیو ایکشن بھی کر لیے ہیں لیکن پھر بھی وہ رپورٹ میں چھپ جاتے ہیں. یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ صرف اپنے وہ پیرا بنانے کے لیے یہ غلط بات ہوگی. لہٰذا سگنیفیکنٹ فائنڈنگز اور کنکلوژن ڈیولپ کرنے کے لیے یہ 5 باتوں کا خیال رکھیں کہ فریکوینسی کیا ہے ان کی، کوئی سگنیفیکنٹ ویکنیس ہے ایسے جو سامنے آئی ہے وہ کیا ہے، اور اس کی ایک سے زیادہ ایگزامپلس آپ کے پاس موجود ہیں، اور اس کا پوٹینشیل امپیکٹ کیا ہے جو آپ جس کی آبزرویشن بنانا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی کریکٹیو ایکشن آن وے ہے انڈر وے ہے تو وہ آپ بیان کر دیں کہ ہو رہا ہے جی، یہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے. اگر ہو گیا تو وہ بھی بتا دیں کہ ہو چکا ہے. اب ریکمنڈیشن جب آپ ڈیولپ کر رہے ہیں ایز دی آڈیٹرز کلیئر فائنڈنگز with the different levels of management within the entity, they should explore potential recommendations. Recommendations that are supported by management are much more likely to get implemented than those that are simply the opinions of the auditor. وہ جو مینجمنٹ کے ساتھ آپ ریکمنڈیشن کہتے ہیں کہ یہ ہم کرنا چاہتے ہیں، یہ اس سے امپروو ہو سکتا ہے آپ سسٹم، اور مینجمنٹ مان جاتی ہے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا نا. تو وہ پھر ریکمنڈیشن آپ کی کارآمد بھی ہوگی اور آگے بھی چل جائے گی اور اس کو مینجمنٹ امپلیمنٹ بھی کرنے میں کام ہے. ریکمنڈیشن should address the underlying causes of errors or deficiency, the underlying weaknesses in controls or other causes of the error, to increase the likelihood that management will take steps to prevent further errors from occurring. اصل یہ بھی ہے کہ جو ہو چکی ہیں ایررز وہ تو ہے، اگر وہ ریکٹیفائی ہونے کے قابل ہیں اس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں وہ تو کر لینی چاہیے، اور اگر نہیں ہو سکتی تو ہم بیان کر دیں گے کہ یہ اس کے اندر پرابلمس ہیں، اور فیوچر کے لیے ہم ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آئندہ کا اگلے سال کا جو آپ نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ تیار کرنی ہے، جو آپ کی پرابلمس ہیں ان میں آپ امپروومنٹ لائیں. اگر وہ امپروومنٹ اچھی ہیں تو مینجمنٹ کو لائے گی اور اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو امپروو کرے گی. اب ہم آ جاتے ہیں آخری اسٹیجز پہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ جو بھی کام آپ نے پرفارم کیا ہے اس کی پراپر اس کو آپ کو اس کی ڈاکومنٹ کرتے تھے. تو نمبر 1 یہ اس ڈاکومنٹیشن کا کیا فائدہ ہوگا؟ It will serve as evidence of the auditor's compliance with auditing standards, and it will help to ensure that delegated work has been satisfactorily performed, and it will increase the efficiency and effectiveness of the audit. It will help the auditor's professional development. It will help as
serve as a source of information for preparing reports, and it will provide information to answer inquiries from entity officials, the legislature and its committees, or from any other party. And it will assist in the planning of the audit for the following year, next year audit करने में, and help auditors in the following year to perform their work. ये वो डॉक्यूमेंटेशन अगर प्रॉपर होती है, जब आप जितने भी काम किया है, तो ये 8 पॉइंट्स हैं जो हमें फायदा देते हैं उस डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, जो हमें ध्यान में रखने चाहिए. जो स्टैंडर्ड ऑडिट वर्किंग पेपर फाइल्स हैं, तो एवरी वर्किंग पेपर फाइल शुड क्लियरली शो the name of the audit entity and area audited, the period covered by the audit, the date of the work when it was performed, initials of the preparer, the source from which information explanations were obtained, cross references to schedules, cross references of all amounts and other information, evidence that the audit procedures were performed, an explanation of any tick marks that appear on the working paper, and the date and initials of the reviewer. ये 10 पॉइंट्स हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है. स्टैंडर्ड वर्किंग पेपर जब बनती हैं उनमें इस तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. और जो प्रोफार्मे हैं, बहुत समय प्रोफार्मे जो चीज़ें लिखी होती हैं, कोई जगह ब्लैंक छोड़ी होती है, वहाँ आप चीज़ें अपनी डालते जाते हैं, डेट डालनी है, इनिशियल डालनी है, नाम डालना है, वहाँ पे सिग्नेचर की जगह बनी होती है, कोई नोट्स की जगह बनी होती है, नोट्स आप लिख सकते हैं, वो क्रॉस रेफरेंस को बता सकते हैं, कोई फ्लैगिंग कर सकते हैं, बता सकते हैं प्रॉपर तरीके से फलां चीज़ हमने यहाँ पे पड़ी हुई A B C D या 1 2 3 4 या कुछ भी नाम दे के आप उसको रख सकते हैं, ताकि आपका जो एविडेंस पड़ा हुआ उसके अंदर उसको आसानी से चेक किया जा सकते हैं. और किसी भी लेवल पे अगर हम उसको प्रोड्यूस करना पड़ता है, हम प्रोड्यूस करके उसको शो कर सकते हैं. और वर्किंग पेपर शुड बी नीट एंड इजीली रीडेबल. द ऑडिटर शुड, ये अब ऑडिटर के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है कि वो जब पेपर तैयार करें तो राइट और प्रिंट लेजिबली और टाइप अप द नोट्स, प्रॉपर्ली टाइप करें, या लिखे भी तो अच्छी तरीके. बात का हैंड राइटिंग समझ नहीं आती और उसको टाइप कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है. बात का लिख लेते हैं और साफ सुथरा लिखते हैं लोग. अवॉइड क्राउडिंग ऑन ए पेज. एक ही पेज के ऊपर बहुत डिटेल देना मुनासिब नहीं होता. जो खुला खुला लिखे, मुनासिब लिखे, ताकि वो लेजिबल है, पढ़ के बंदा, पढ़ने वालों को भी आसानी हो और आपको बताने में भी आसानी हो. यूज करेक्ट ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन. ये तो ज़ाहिर है लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज में जब आप कर रहे हैं तो जरा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये इसमें थोड़े प्रॉब्लम करते हैं लोग. स्पेल द नेम्स ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन करेक्टली. When appropriate, identify the titles of persons referred to and remove all non-evidential matters from the working papers on the completion of the assignment, rough notes in the margins वगैरह. जो relevant चीजें वो रखें, जो relevant चीजें फिर वहां से हटा दें उन फाइलों में, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना करें बाद में कोई क्रिएट, इससे प्रॉब्लम होता है जिससे फिर. अच्छा जी, सुपरविजन बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है. तो सुपरविजन में क्या क्या चीजें आती हैं. The members of the audit team fully understand all the planning decisions before commencing the field work. तो उनको बताना चाहिए, सुपरवाइज आप करके बताएं उनको कि हर बंदे ने क्या क्या काम करना है. The field work is performed in accordance with the auditing standards. The audit programs are completed as planned unless changes are required. If changes are required to the audit plan, the additional areas that require examination or the areas that require additional examination are properly planned and the work is properly performed. Only essential work is performed. Sufficient evidence will have been obtained when the work is completed. Audit findings and conclusions are being adequately supported by evidence. The audit is performed within the time budget and by the deadline dates. The work is being done in a strong team environment. It promotes the success of the audit and the development of audit skills within the team. यानी ये टीम को इम्प्रूव करना है, उनको पता होना चाहिए क्या करना है. ऑडिट स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए. जो प्रोग्राम आप मुताबिक काम करें और जो चेंजेस हुई हैं उनको रिकॉर्ड करें. जो रिक्वायर और एसेंशियल वर्क है, नेसेसरी वर्क होना चाहिए और टाइम से होना चाहिए. टाइम को ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए. जो टाइम आपको दिया जाए, उन डेडलाइन जो दी गई है उसके अंदर अंदर काम मुकम्मल करना चाहिए. और टीम एनवायरनमेंट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए. तमाम टीम मेंबर्स को अपने काम का पता होना चाहिए. ये ना हो कि सिर्फ एक ही बंदे को पता हो, किसी और से पूछा जाए तो उसको पता नहीं होता. अपनी टीम जो भी जितने मेंबर्स हैं सबको समझाएं कि ये मैंने काम कैसे किया है. उनको पढ़ पढ़ के बताएं, अपनी ऑब्जर्वेशन भी बताएं कि कहाँ से ली है, कैसे ली है, ताकि उनका एक्सपीरियंस भी, उनकी डेवलपमेंट भी हो और उनको भी कुछ चीज़ों के बारे में पता चले कि क्या चीज़ें कैसे जा रही हैं. रिव्यू करना है फिर पेपर फाइल का डिटेल से. ये भी सुपरवाइजर की जिम्मेदारी कि वो रिव्यू करे कि ऑल evaluations and conclusions are soundly based and are supported by document, reliable, relevant and reasonable audit evidence मौजूद है. एरर्स और डेफिशिएंसी जो भी पॉइंट आउट की गई हैं वो डॉक्यूमेंट हो गई हैं प्रॉपर तरीके से. जो चेंजेस हैं, जो इंप्रूवमेंट्स हैं नेसेसरी टू कंडक्ट ऑफ फ्यूचर ऑडिट्स आर आइडेंटिफाइड.
recorded and taken into account in later audit plans and in staff development activities. یہ working papers کے لیے چیزیں ضروری ہیں. While the working paper files need to be reviewed at the completion of the audit work, there is no need for the reviewer to wait until then before commencing a review. A preliminary review at an interim date to detect problems within the work at an early date, allowing for speedier correction and saving valuable audit hours. To improve the learning experience, the reviewer should provide the auditor with feedback on his performance shortly after the file review, as opposed to waiting until after the reporting phase. جو ریویو کر رہا ہے, جو سپروائز کر رہا ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ فرام ٹائم ٹو ٹائم ان فائل کو چیک کرتا رہے, اور اگر کوئی خامی کوتاہی ہے تو اس کو بتائے جس کے نے وہ فائل مینٹین کی ہے, جلدی بتائے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب آرڈر ختم ہو جائے اس کے بعد ریویو کرے گا, یہ سپروائز کر کے چیزوں کو دیکھے گا, تو پھر ٹائم نہیں ہوگا, کیونکہ ٹائم بڑا میننگ کرتا ہے. آڈٹ ٹیم کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے, تو جتنا کوئکلی ہو سکتا ہے جو کچھ اس میں وہ شارٹ کمنگ نظر آئی ہے اس کو بتا دے, یہ اس کو دوبارہ فل کریں, یہ چیزیں فوٹو کاپی لگائیں, فلاں چیز اس نے کہا ہے, انالیسس کی کچھ چیزیں ہیں, کچھ چیز ڈالنی ہے, جو ڈالنے کی چیزیں ہیں وہ تاکہ وہاں پہ اویلیبل ہونی چاہیے, اور ٹائملی یہ کام سپرویژن کا بھی ہو جانا چاہیے تاکہ ڈیلے نہ ہو. ٹائملی رپورٹنگ اینڈ مانیٹرنگ, ظاہر ہے یہ ایک ایسی چیز ہے, ٹائم سے اگر رپورٹنگ نہیں ہوتی ہے ہماری اور مانیٹرنگ پراپر ٹائم سے نہیں ہوتی ہے, جو شیڈول دیے گئے ہیں ڈیلی ٹائم کے شیڈول کے حساب سے جو آڈیٹر نے وہ پرووائڈ کرنا ہوتا ہے, اور جو بھی ایگزسٹنگ اسٹاف may not need to be assigned to the audit for longer periods of time than originally planned, or additional staff may need to be assigned to the audit to complete it on schedule. In either case, the planning for other audits in the directorate may be affected. As a result, it is good practice for the directors to all audits to report their progress to the Director General on a regular basis. Reporting proper طریقے سے ہوتی جائے, monitoring proper طریقے سے ہو جاتا ہے تاکہ ٹائم سے کام ختم ہو جائے, ٹائم جو بجٹ کیا گیا, جو بجٹنگ ٹائم کا بجٹ ہوا ہے وہ پراپر ہو جائے. اسٹینڈرڈ اور ورکنگ پیپر کٹ میں جو چیزیں انکلوڈیڈ ہیں وہ ساری ہو گئی ہیں, جو ایس سی کیوز بنائے تھے وہ پراپر ہو گئے. ان کی مانیٹرنگ کر کے جہاں پہ خامی کوتاہی بتانا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے, جہاں پہ وہ بعد میں جا کے پوچھیں گے تو وقت ہی ختم ہو چکا ہوگا. اب یہ کوئی آل ویریئنسز فرام دی آڈٹ بجٹ, کوئی اگر ویریئنس ہوئی ہے نا, جو بجٹ ٹائم, آڈٹ بجٹ سے مراد ہے کہ جو ٹائم آپ نے کیا ہے اس سے کوئی چینجز آئی ہیں, کوئی ویریئنس آئی ہے تو بتانی چاہیے, ایکسپلین کرنی چاہیے کہ کیوں ہے, اور سپروائزر کو ایویلیٹ کرنا چاہیے کہ واقعتاً یہ ضروری تھی, اور اگلے سال بھی اگر ضرورت پڑ سکتی ہے, جو بجٹ بنے گا اگلے سال کا ٹائم جو ہوگا تو اس میں ٹائم کتنا دینا چاہیے, اور optimum combination of tests of internal control, analytical procedures and substantive tests of details کی جو ریفائنمنٹ کی اگر ضرورت ہے وہ ریفائن بھی کرنے چاہیے تاکہ اگلے سال اس قسم کی پرابلمز ہمیں نہ فیس کرنے پڑے. یہ تھا جی آج کا ہمارا چیپٹر 7. مجھے امید ہے کہ ہم نے کچھ چیزیں اس میں سیکھ لی ہیں. تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس, میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ وہ بھی میں شیئر کر لوں. ہم ذرا پریکٹیکل کی طرف بھی جاتے ہیں. ذرا اب ذرا تھوڑے سے دھیان کر لیں جی سب لوگ, ذرا جاگ جائیں, سو رہے ہیں تو یہ ذرا غور سے دیکھ لیں. یہ جو ابھی پچھلے سیشن میں جو پیپر آیا ہے اس پیپر کے حوالے سے یہ میں نے اس کو پریکٹیکل کوسچن 2 کے نام سے دیا ہے. جو پریکٹیکل آیا اس کو ہم چیک کر لیتے. اس میں اگر آپ اس کو پیپر اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے, یہ پچھلے سیشن میں جو پیپر آیا جو کمپلسری تھا, کوسچن نمبر 7, کہ جو ابھی سمر ایگزام 2021 میں جو آیا تھا اس میں تھا کوسچن 7, کہ اس میں کچھ یہ دیا گیا تھا کہ یو آر پلاننگ سرٹیفکیشن آڈٹ آف اے کلائنٹ ود دی فالوئنگ فگرز reported to the financial statement in the reported statement. یہ والی وہ فگر تھیں جو انہوں نے رپورٹ کی ہیں, جو جتنے آبجیکٹ ہیڈ ہیں ہیڈ آف اکاؤنٹ میں, اور بجٹ اسٹیمیٹ بھی دیا اس کا, اور ایکچوئل ایکسپینڈیچر بھی اس کا 2019-20 کا جو ایکچوئل ایکسپینڈیچر تھا وہ بھی بتایا, اور جو بجٹ تھا وہ بھی بتایا. اب اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ 4 چیزیں پوچھی تھیں. نمبر 1 کہ یو آر ریکوائرڈ ٹو پرووائڈ جسٹیفیکیشن فار سلیکٹنگ دی بیس اماؤنٹ فار دی پرپز آف یور کیلکولیشن اینڈ ٹو کیلکولیٹ فالوئنگ. Number 1, materiality. Number 2, component-wise materiality. Number 3, expected aggregate error. Number 4, planned precision. یہ تھا آپ کا سوال جو کمپلسری تھا, جو آپ نے کرنا تھا, اور اس کے نیچے ایک ٹیبل بھی دیا گیا تھا کہ کانفیڈنس لیول جو ہے 95% رکھیں if required, ساتھ میں لکھا تھا if required.
इसके मुताबिक आप अपनी कैलकुलेशन करके दें. ये जो स्लाइड आपके सामने नजर आपको आ रही है, जरा गौर से देखें इसको. तो ये जो फिगर उसके अंदर दी हुई वो मैंने यहाँ पे रिपोर्ट कर दी है. ये रुपीज में है, सारी की सारी लाखों में है तो रुपीज में है. बजट एस्टिमेट की भी फिगर आ गई है. जो बजट था वो टोटल 3.098 मिलियन बनता है और जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर उन्होंने शो किया है वो 2.794 मिलियन बनता है. ये हमारे पास एक चीज आती है. अगर इसमें चूंकि उन्होंने हमसे जो चीजें पूछी हैं तो इसका एनालिसिस तो नहीं पूछा कि आप इसमें बजट में और एक्चुअल एक्सपेंडिचर में एनालिसिस करके देंगे, इसकी कोई बात नहीं पूछी. लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आ जाए तो यहाँ पे जो चीज आपको नजर आ रही है, अगर आप गौर से देखेंगे इन तमाम जो हेड ऑफ अकाउंट्स हैं इनके सामने जो फिगरें दी हुई हैं, तो कुछ हेड ऑफ अकाउंट ऐसे भी है इसके अंदर जिसमें जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो बजट एस्टिमेट से ज्यादा है. मिसाल के तौर पर आप जब देखेंगे इंटरेस्ट पेमेंट्स को, वो बल्कि ट्रांसफर में बजट जो है वो 2,55,000 है, जबकि एक्चुअल एक्सपेंडिचर 2,80,000 है. इस तरह जो इंटरेस्ट पेमेंट में है उसमें बजट है 3,80,000, जबकि जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो 4,55,000 है, ज्यादा है. इसी तरह फिजिकल एसेट में जो बजट है 2,61,000 है, जबकि एक्चुअल एक्सपेंडिचर 2,90,000 है. इसी तरह सिविल वर्क में एक्चुअल बजट जो है वो 2,55,000 है, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो 3,40,000 है, वो ज्यादा है. और इसी तरह रिपेयर मेंटेनेंस में 2,57,000 है और जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो 2,98,000 है, वो एक्सेस है, वो ज्यादा है. इसका मतलब हुआ कि ये जो ट्रांसफर, इंटरेस्ट पेमेंट, फिजिकल एसेट, सिविल वर्क और रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, इसके अंदर जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो ओवरस्टेट हुआ है, मोर देन दी बजट है. अगर वो हमें यहाँ कैलकुलेट हम नहीं किया, वो सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको. जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर में से जब माइनस करेंगे बजट, तो जो बाकी बचेगा वो आपका एक्सेस है उसमें अंदर, क्योंकि वो फिगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर की बजट से ज्यादा है. ये तो था एक जो टेबल उसमें दिया गया कि आप उसकी बताएं कि क्या करना है. अब हमें ये देखना है कि हमने किस चीज को बेस अमाउंट बनाना है. हमने जब मटीरियलिटी के बारे में पढ़ा था, जब हम ये बात कर रहे थे चैप्टर 5 के अंदर, हमने उसमें सीखा था कि हम एक्चुअल एक्सपेंडिचर को या एक्चुअल रिसीट को या एसेट्स को या इक्विटी को हम बनाते हैं बेस. बजट एस्टिमेट को हम आमतौर पर बेस नहीं बनाते और एक्चुअल एक्सपेंडिचर को हम बेस बनाते हैं. और इसी की मटीरियलिटी की रेंज भी हमारे पास होती है, जो हमने 0.5% से 2% तक रखी हुई मटीरियलिटी की जो रेंज है. तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो इसमें आया है वो है 2.794 मिलियन. 2,794,000 है, ये टोटल अमाउंट बन रही है. तो एक छोटी एंटिटी है. इस एक्चुअल एक्सपेंडिचर को अगर हम आगे लेके जाते हैं तो ये वाली कंडीशन बनेगी. टोटल एक्सपेंडिचर इसका जो बनता है वो 2,27,94,000 टोटल बनता है. तो हम ये कह रहे हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर इज टेकन एज बेस अमाउंट, क्योंकि एक्सपेंडिचर को हम बेस अमाउंट बनाते हैं, ना कि बजट को हम बेस अमाउंट बनाते हैं. आप जो है मटीरियलिटी के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर स्मॉल एंटिटी है तो उसको 2% ले लें ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर. तो मटीरियलिटी जो हमने कैलकुलेट किया 2% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर वो आती है 55,880 रुपए. और जब आप उसका 2% कैलकुलेट करेंगे 27,94,000 का, तो वो ये अमाउंट आ जाएगी. उसके बाद हमने दूसरी बात ये पढ़ी थी कि जो एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर होता है ये मटीरियलिटी का 20% लिया जा सकता है. अगर पिछले सालों की 3 साल की एमएलई आपके पास अवेलेबल हो तो फिर तो आप उसका 3 सालों का एवरेज निकालेंगे और जो एवरेज अमाउंट आएगी वो एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर होगा. लेकिन इस क्वेश्चन में ये बात नहीं बताई गई. इसमें उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप इसके अलग अलग हर आइटम वाइज अलग अलग निकाल के दें एक्सपेक्टेड एग्रीगेट, ऐसा नहीं लिखा. सिर्फ एक चीज उसमें कंपोनेंट वाइज लिखी है, वो लिखा है मटीरियलिटी आप आइटम वाइज भी कैलकुलेट करके दें. तो हमने एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर जो है 20% ऑफ मटीरियलिटी जब ली है तो 11,176 बन गई है. आप वो चूंकि ये भी कहता है कि प्लान प्रिसीजन भी कैलकुलेट करें, तो प्लान प्रिसीजन का जो फार्मूला हमारे पास ये है कि मटीरियलिटी माइनस एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर, जिसको हम EAE भी कह रहे हैं, तो वो बन जाता है जब माइनस किया 55,000 में से 11,000 को, तो 44,704 रुपए जो है ये हमारी प्लान प्रिसीजन बनती है. ये हमारा यहाँ तक जो क्वेश्चन है वो साथ तक हमने मुकम्मल कर लिया. जो उसने कहा था कि पहले मटीरियलिटी कैलकुलेट करें, वो हमने मटीरियलिटी कैलकुलेट करी. दूसरा उसने कहा था एक्सपेक्टेड एग्रीगेट एरर कैलकुलेट करें, तो वो हमने 11,176 हमारा जवाब आ गया. और प्लान प्रिसीजन कैलकुलेट करें वो हम 44,704 आ गया. तो इस हद तक ये हमारी चीजें सामने आ गई हैं. और हमने टोटल एक्सपेंडिचर, उसने कहा था कि किस चीज को आप बेस बनाएंगे, तो हमने टोटल एक्सपेंडिचर को हम बेस बनाते हैं और उसकी बेसिस पे हमने कैलकुलेशन की है.
یہ آپ کو اس کو ذرا دیکھ لیں غور سے بعد میں. اور اس کے بعد نیکسٹ جو بات سر کہا ہے کہ آپ کیلکولیشن آف کمپوننٹ وائز مٹیریلٹی بھی. جی بیٹے سر یہ پرسنٹیج میٹیریلٹی اور دوسری جو دیے ہیں یہ بھی پیپر کوشچن کے ساتھ دیے ہوں گے یا خود ایکسپیکٹ کریں گے؟ نہیں یہ تو آپ میٹیریلٹی 2%. یہ کوشچن میں نہیں لکھا ہوگا کہ کتنے پرسنٹ آپ نے لینی ہے. یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے, آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. آپ کوئی بھی ایک فگر لے کے کر لیں گے, آپ 2% بھی کر سکتے ہیں, 0.5% بھی کر سکتے ہیں, دو میں سے کوئی فگر لے کے آپ لکھیں کہ میں نے یہ لی ہے,